أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. تلاوت کی گئی آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو۔ وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے۔ ان کے لیے ملتے وقت کی دعا سلام ہے اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے۔
اے نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب، اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ اس وقت اتنی خوبصورت آواز میں جنہوں نے تلاوت قرآن پاک آپ نے سنی، جناب قاری محمد اعظم نورانی صاحب، معتمم ہیں جی النعیمیہ انٹرنیشنل قرات اکیڈمی اسلام آباد کی۔ سر بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ۔ علامہ صاحب آپ نے اتنا پیارا اس کا ترجمہ پڑھا ہے نا، بہت اچھا لگا۔ جب تک ترجمہ نہ سمجھ آئے تو مزہ نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، اثر اسی میں ہوتا ہے۔ یہ میں نے کئی ایک فورم پہ انگلش ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلیور کیا الحمدللہ۔ زبردست، وہ آئی سمٹ میں بھی مجھے تلاوت کا شرف حاصل۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، بہت ماشاءاللہ، شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ یہ چھوٹا سا نذرانہ آپ کے ساتھ جائے گا فورمی والوں کی طرف سے، بہت بہت شکریہ۔ اچھا، ابھی پروگرام کا ہم لوگ باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ردا، I need your permission For what? for this۔ اچھا جی، پلیز شروع کیجئے، اس کے بعد میں نے بھی کچھ پڑھنا ہوگا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں میرا پہلا بچہ میری گود میں تھا، میں ایک باغ میں بیٹھا تھا اور مالی کام کر رہا تھا۔ ایک مالی میرے پاس آیا، وہی مالی جو کام کر رہا تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا ماشاءاللہ بہت پیارا بچہ ہے، اللہ اس کی عمر دراز کرے۔ میں نے اس سے پوچھا تمہارے کتنے بچے ہیں؟ وہ کہنے لگا میرے 8 بچے ہیں۔ تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں میں نے کہا اللہ ان سب کو سلامت رکھے، لیکن یار میں اپنی محبت تقسیم نہیں کر سکتا 8 بچوں میں اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ یہ سن کر مالی مسکرایا اور میری طرف چہرہ کر کے کہنے لگا صاحب جی محبت تقسیم نہیں کیا کرتے، محبت کو ضرب دیا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا تو بات خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کی اس رمضان شادمان ٹرانسمیشن میں حسب معمول ردا عمران اور عارف قاضی آپ کے سامنے ہیں جی، حاضر خدمت ہے۔ کل تک آپ نے نام نسرین بتایا تھا، نہیں اب میری امی بڑی خوش ہو رہی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ ان کا نام نسرین ہے۔ اچھا ہاں، کہتے دیکھو یہ بیٹا مجھے یاد رکھتا ہے۔ میں نے کہا ہاں جی۔ تو خواتین و حضرات گلاب خان آڈیٹوریم سے براہ راست آپ اسلام آباد K2 کے شیشے پر دیکھ رہے ہیں جی رمضان شادمان، اور ابھی ہم نے سلسلہ شروع کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں وہ ایک ہمارا جو اشارہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہم نے ایک بریک لینا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، آپ سے باتیں کریں گے، لیکن یہاں پہ ہم لے لیں گے چھوٹا سا بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے جی۔ خواتین و حضرات بریک کے بعد آپ کو ہم بالکل جی خوش آمدید کہتے ہیں رمضان شادمان میں، اور آج ذرا ٹیلے سے بھی ہیں ہم، تھوڑے سے جیسے آڈینس نہیں ہے نا بھائی۔ ہاں، یہ تو بڑا مس کر رہے ہیں ہم نا، بہت مس کر رہے ہیں آڈینس کو۔ دیکھ تو رہے نا لوگ ہمیں، کتنے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں بالکل، اور سامنے آڈینس بیٹھے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ویسے ہی بندے میں جذبہ سا آ جاتا ہے اور بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ابھی ٹھیک ہو جائیں گے، 5 منٹ اور بس۔ اچھا، آج میں تھوڑی سی بات کروں گا دل کی، دل کے معاملات۔ ہاں، یہ دل کم وقت ایک عجیب سی چیز ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی۔ جب کبھی کوئی ٹینشن ہو، پریشانی ہو تو بندہ کیا کہتا ہے؟ دل گھبرا رہا ہے، دل نہیں کر رہا، دل اس میں بہت چاہتا ہے، دل کرتا ہے میں یہ کروں، دل میں یہ آیا تو میں نے یہ کہہ دیا۔ لگتا ہے آپ دل کی بہت سنتے ہیں۔ دل کی باتیں ہیں وہ سننی پڑتی ہیں، لیکن اگر اس کو تھوڑا سا قریب سے آپ دیکھیں تو دل کا تعلق بالکل ہوگا جذبات سے، لیکن میڈیکل سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ اس نگوڑے کا تھوڑا خیال بھی تو رکھیں، جس کو اتنے کاموں میں آپ نے ڈال دیا ہے، اتنی الجھنوں میں ڈال دیا ہے۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ دل کا کام سوچنا بھی ہے، دماغ کا کام نہیں ہے سوچنا۔ اور جب شاعری دیکھیں، پڑھیں تو دل بڑی خوبصورت چیز لگتی ہے، لیکن اگر اس کو ہم دیکھا جائے تھرو میڈیکل پوائنٹ آف ویو تو بڑی ایک خوفناک سینسیٹیو سی چیز ہے۔ اور دل جب آپ نے اتنی جگہوں پہ دیا ہو ایک بڑا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ایک آدھ جگہ پہ تو محفوظ رہتا ہے، 10 جگہوں پہ جائے گا تو یہ غیر محفوظ ہو جائے گا۔ تو دل کی باتیں میں آج اس لیے کر رہا ہوں کہ دل کے حوالے سے جو آج مہمان شخصیت ہمارے ساتھ ہیں،
وہ جناب آج پھر آپ کہیں گے کہ لائیو کالز کیوں نہیں ہیں, ہم نے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں, تو ان کا انٹروڈکشن بھی کروائیں گے. لیکن اس سے پہلے میں احمد شیر کے صبر کو بہت سلام پیش کروں گا کہ انہوں نے قرت بھی سنی, ہمیں بھی سنا, گھر سے بھی سن کے آئے. ہاں جی, گھر بھی انہوں نے سنا اور ادھر آتے جاتے بھی سن رہے تھے. احمد شیر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کیا بن رہا ہے آج کیا بن رہا ہے, اور آج آڈینس بھی نہیں ہے احمد شیر. ہاں جی, مس کر رہے ہیں. اور آج بنے گا, ایک تو یہ ہے کہ گرمیوں کا موسم ہے اور ویسے بھی ہم لوگ کچھ زیادہ ہی وہ جنک فوڈ کی طرف چلے گئے ہیں, فاسٹ فوڈ اور کچھ ریسٹورنٹ والے کھانوں کی طرف. روایتی کھانے ہم لوگوں نے تھوڑے سے پیچھے کر دیے ہیں. تو ایک سبزی ہے بہت مشہور ہے, اور بینگن. اس کا برتا بنتا ہے, بہت مزے کا ہوتا ہے. تھالی کا بینگن ہے یہ یا ویسی بینگن ہے یہ؟ جی, تھالی کا بینگن ایک ہوتا ہے. ہاں جی, یہ وہی ہے, یہ وہ وہی ہے. یہ پکڑ لیا اس کو, احمد ڈھونڈ کے لے آئے ہیں. اچھا, یہ اس کا برتا بنائیں گے, اور اس کو ایک تو میں نے کیا کیا کہ اس چولہے کے اوپر ہی اس کو پکاتے ہیں. یہ پانی میں ڈال کے اس کا چھلکا بڑے آسانی سے اتر جاتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے پکانا ہے, پانی میں ڈالنا ہے. ہاں جی, چولہے پہ اچھا آگ پہ. اس کے بعد آپ نے اگر باربیکیو کر سکتے ہیں تو اس کی سیکنا ہے, اس کو سیکنا ہے. اوکے. باربیکیو ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اور مزے کا ذائقہ آتا ہے. ہمارے ساتھ جو سپانسر ہیں وہ کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بنسپتی بنانے والے سپانسر ہیں. 1962 سے یہ سروسز دے رہے ہیں. مختلف قسم کے آئل ہیں ان کے, کنولا آئل ہے, کوکنگ آئل ہے, اور پریمیم گولڈ کوالٹی جو ہمارے پاس اس وقت آئل ہے ان کا, یہ ہم یوز کریں گے. اور یہ کولیسٹرول سے پاک ہے بقول کشمیر کوکنگ آئل کے. اور دوسرا جو ہمارے پاس برانڈ ہے وہ ہے سوتاش. سوتاش ترکی کا لیڈنگ ڈیری برانڈ ہے جو کہ 1975 سے کام کر رہا ہے, اور اس میں تقریباً 78 کے قریب ان کے پروڈکٹ ہیں. اور پاکستان میں تقریباً ہر 10 میں سے 8 گھروں میں ان کی کوئی نہ کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ یوز ہوتی ہے. ملک فیلڈ جو ہے وہ ہمارے ساتھ سپانسر ہے, اور دودھ کافی اچھا ہے, کریمی ہے, تھک ہے. تو ایک تو بنے گی, یہ بنے گا بینگن کا برتا. سیکنڈ جو ہمارے پاس ریسیپی ہے وہ ہے چکن سیخ کباب کی کڑھائی بنائیں گے. سیخ کباب کی کڑھائی؟ ہاں, کڑھائی بنے گی اور بہت اچھی سی کریمی سی بنے گی. تو یقیناً آپ کو. اور ڈیزرٹ کب بنائیں گے, میٹھا کب بنے گا؟ میٹھا چلیں انشاءاللہ نیکسٹ میں سے ایسی سے ملک فیلڈ سے بنا لیں گے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو, لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. اچھا آپ کی طرف آتے ہیں, لیکن جو مہمان شخصیت ہیں ان کا بھی تعارف ہو جائے, لیکن اس سے پہلے سپانسرز جی. آج کی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں, ان میں شامل ہے جی کلار باسمتی رائس, عمدہ ذائقہ اور خوشبو رشتوں کے امی. اس کے بعد ہے جی فارمی کاسمیٹکس, ہیل شوز, بلیک کیٹ ٹیلکم پاؤڈر, کیوی شو پالش, وائٹل ٹی, وائٹل پیو زندگی جیو, شفق کنولا آئل, مامیا ڈائپرز, کیپ یور بیبی کمفی, ڈرائی اینڈ ہیپی. اس کے علاوہ ہے جی کشمیر کوکنگ آئل, ملک فیلز, مچلز, مغل اسٹیل اینڈ لیپرڈ ٹائرز. اس کے علاوہ اور بھی سپانسرز ہیں جی. تیفال ڈائپرز ہیں جی, پاکستانی فرسٹ ISO سرٹیفائڈ کمپنی. نیلسن پینٹس, یہی تو رنگ ہے زندگی کا. اور اس کے علاوہ ہے جی مغلیہ نمکو اور کلائیو شوز. جناب ہمارے پاس چائے بھی ہے ایک, وائٹل چائے. جی وائٹل چائے کے بارے میں کیا مطلب ان کی؟ وائٹل پیو زندگی جیو. وائٹل پیو اور زندگی جیو. اچھا جی. خواتین و حضرات, مہمان شخصیت جو دل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو دل کی باتیں ہیں تو وہ لازمی بات ہے. اس دل کے اوپر جب بوجھ ہے, برڈن ہے, تمام شوہرا شروع سے لے کے آج تک اس دل نگوڑے کے پیچھے پڑے رہے. اس دل کے اندر کیا کیا ہوتا ہے, اس حوالے سے آج ڈھیر ساری باتیں ہوں گی. ہمارے ساتھ جناب جو مہمان شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, لیکن پھر بھی میں ایک جنرل صاحب ان کے بارے میں بتا دوں کہ پرسنل فزیشنز رہے ہیں جناب. سابقہ پرائم منسٹر صاحب کے اور پریزیڈنٹ صاحب کے پرسنل فزیشین بڑی ٹھوک بجانے کے بعد رکھا جاتا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ. اور ایکس جو ہیں جی کمانڈنٹ AFIC, EDRIC, اور جناب کارڈیالوجسٹ ہیں, دل کے صحیح شاعر بھی ہیں, دل کے امراض کو صحیح طریقے سے جانتے بھی ہیں, پکڑ بھی لیتے ہیں. جناب ہمارے ساتھ آج کی ہماری انتہائی معزز شخصیت جناب میجر جنرل ریٹائرڈ اظہر محمود کیانی صاحب ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, الحمدللہ. یہ جو تعارف کرایا عارف نے, دل کی شاعری اور دل کا یہ, وہ کبھی آپ کا تعلق ہوا اس قسم کے لوگوں سے بھی جیسے آج ہوئے ہیں؟ شاعری مختلف ہے اور باقی جو دل کے معاملات ہیں وہ مختلف ہیں.
سر کیسے رمضان کیسا گزر رہا ہے سر؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، بہت اچھا گزر رہا ہے. آئی تھنک رمضان کا پتہ ہی نہیں چل رہا، موسم بھی بہت اچھا جی ہے اللہ کا شکر اور ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بہت اچھے تو طریقے سر آج بھی وہی ٹریول چل رہا ہے، وہی لمبا ٹریول ہوتا ہے سر؟ جیلم، جی اسلام آباد. وہ تو جا رہا ہے روٹین میں. ویکینڈ پہ جو جمعہ ہفتہ ہوتا ہے وہ میں جیلم میں ہوتا ہوں ماشاء اور باقی دن پھر میں ادھر اسلام آباد. باقی سر صحت آپ کی اپنی ماشاءاللہ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اچھا جنرل صاحب آئے ہوئے ہیں تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ دل کے حوالے سے رمضان کے بیچ میں جو دل کے معاملات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں بھی کویسچن آتا ہے آپ کر سکتی ہیں. نہیں پہلے تو مجھے یہ تھا کہ جو سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں جیسے خواتین کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں، لیکن تو میں نے یہ بھی سنا کہ ان میں ریشو کم ہے دل کے امراض کی، تو ایم آئی رائٹ یا میں غلط ہوں؟ بالکل. نارملی قدرت نے نا خواتین کو ایک پروٹیکشن دی ہوتی ہے تقریباً 45 کی ایج تک، 40-45 کی ایج تک، جس میں ہارمونز ایسے ہوتے ہیں جو کہ دل کی بیماری سے بچا کے رکھتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر ان کا رسک بڑھتا چلا جاتا ہے اور میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن کچھ خواتین کو 45 سے پہلے بھی ہو جاتا ہے اور موسٹلی وہ خواتین جو فزیکلی ان ایکٹیو ہوں، جو ورزش نہیں ہے، کام نہیں ہے، وزن بہت زیادہ ہے، خام خواہ کی پریشانی بہت زیادہ ہے، ٹینشن بہت زیادہ ہے. پریشانی شوروں کو دے رہی ہوتی ہے نا بس ادھر بھی وہ دونوں طرف چل رہی ہوتی ہے. اور پھر جن کا وزن زیادہ ہو، موٹاپا. اچھا سر. موٹاپا جو ہے وہ بہت بڑی وجہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انہیں ڈائبٹیز ہو یا شوگر کی بیماری ہو، اچھا سر. یہ سارے مل کے ان کو بیماری 45 سال سے پہلے بھی لے کے آ جاتے ہیں. نارملی ایک جو خاتون ہے جو فزیکلی ایکٹیو ہیں، سٹریس نارملی تو ہر ایک کوئی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوتی ہے، لیکن اس کو مینج کرنا انہیں آتا ہے صحیح. اور اپنی جو ہے وہ ورزش وغیرہ انہوں نے رکھی ہے، کھانے پینے میں ذرا احتیاط ہے اور شوگر وغیرہ نہیں ہے، تو ان کو 45 تک وہ بچے رہتے ہیں. اس کے بعد ان کا آہستہ آہستہ رسک بڑھنا شروع ہوتا ہے، مے بی 50 55 60 میں جا کے یہ پرابلم ہوتا ہے. لیکن خواتین میں کمپیریٹیولی کم ہوتا ہے. اور تھوڑا سا باعث بھی ہمارا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی یہ خواتین آ رہی ہیں ویسے ہی بس سمٹم بنا رہی ہیں، ہے نہیں ہے ایسے. جب تک کہ ہم ان کی تسلی نہ کر لیں، ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں. کئی دفعہ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ہم جب جن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں بیماری نہیں ہے اور ان کی بیماری نکل آتی ہے اور ہم خود گلتی. وہ ایکچولی وہ جو کئی دفعہ وہ سمٹم بتا نہیں سکتی، علامات بتا نہیں سکتی کہ کیا ہے، اور جب بتاتی ہیں تو آدھی بتاتی ہیں کہ ڈاکٹر کوئی اور نیا بڑا ہی ڈائگنوسس نہ کر دے اور پھر کوئی اور اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کے چکر میں نہ پڑ جائے. کچھ بتاتی ہیں کچھ چھپا لیتی ہیں. لیکن ان میں سے پھر جب ہم ڈگ آؤٹ کرتے ہیں، نکالتے ہیں ان سے، جب ہسٹری لیتے ہیں تو پھر ہم ان کی بیماری کا پتہ چلتا ہے. تو اس لیے وہ آئی تھنک بڑا ضروری ہے آپ کا پروگرام کی ضرورت ہے کہ جب آپ گھر میں ہوں اور آپ کو چلنے سے سینے پہ درد ہو، ایسے بوجھ سینے پہ آ جائے یا سینے میں گھٹن ہو جائے، آپ سیڑھیاں چڑھیں تو سینے پہ گھٹن ہو جائے، گردن پہ دباؤ آ جائے یا جبڑے میں دباؤ آ جائے یا چلنے سے بازو میں دباؤ آ جائے، تو پھر ڈاکٹر کا مشورہ ضرور کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ ساری علامات دل کی طرف جاتی ہے. اور کچھ لوگوں کو تو سینے میں درد ہوتے ہی نہیں ہے، ان کو معدے میں درد. ہاں یا ایسے آپ نے کئی بات کی کہ کچھ لوگوں کو سینے میں درد نہیں ہوتا، صرف جبڑے میں درد ہوتا ہے. اچھا. اور وہ چلتے ہیں تو جبڑے میں درد ہوتا ہے، جب رک جاتے ہیں تو جبڑے کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے. چلتے ہیں تو بازو میں درد ہوتا ہے، سینے میں درد نہیں ہوتا. جب رک جاتے ہیں تو وہ بازو کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے. کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھر کے تو درد ہوتا ہے، اور جب پیٹ خالی ہوتا ہے وہ ٹھیک رہتے ہیں. یا کہیں فزیکل ایگزرشن ہو یا وزنی چیز کو اٹھائیں یا کوئی ٹینشن میں ہو یا غصے میں ہو، اس میں ہوتا ہے، اور جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ساری دل کی علامات. اکثر کہتے ہیں جی مسکولر پین ہوگا یا کوئی سٹریس کی وجہ سے ہوگا، گیسٹرک پرابلم نہ ہو. وہ جو مسکولر پین ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور جب اس طرح کا پین ہو تو ہم پھر اس مریض کو جانے نہیں دیتے، کیونکہ یہ سمٹمز کافی ہوتے ہیں. ان مریضوں میں اگر کئی دفعہ ہم ٹیسٹ بھی کریں، بیسک ٹیسٹ ہوتا ہے، ECG ہم کر لیتے ہیں، بلڈ پریشر چیک کر لیتے ہیں اور باقی اور ٹیسٹ کر لیتے ہیں، اور اگر وہ نارمل بھی آ جائیں اور لیکن مریض کے سمٹم اور علامات ہوں تو پھر ان علامات کی روشنی میں ہم آگے جا کے ان کا ڈائگنوز کرتے ہیں. کئی دفعہ سارے ٹیسٹ نارمل ہوتے ہیں، ہم سٹریس ٹیسٹ کرتے ہیں، ورزش کا ٹیسٹ کرتے ہیں، ایکو کرتے ہیں، ECG کرتے ہیں، سارے نارمل ہیں، لیکن جب اس کے سمٹمز ہوتے ہیں اور اس کی اینجیوگرافی کریں تو اس کی نالیاں بند ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ بڑا ضروری ہے. ساری جو پوری کوشش ہوتی ہے اور ایکسرسائز ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ڈائگنوسس پہلے ہو جائے ہارٹ اٹیک ہونے سے پہلے. کیونکہ ہارٹ اٹیک کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا تو اتنا حصہ دل کا مر گیا، پرماننٹ مر گیا، اسے ہم واپس نہیں لا سکتے. اور یہ اس لیے یہ جو کوشش ہے کہ ہم ڈائگنوز کریں، اسے علاج کریں اور اینجیوگرافی کریں اور اینجیوپلاسٹی اگر ضرورت ہے تو کریں، بائی پاس ہے تو کریں،
اس اٹیک سے بچا کے رکھیں صحیح کیونکہ پھر وہ جو دل ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. سر ایک اس کال حساب بھی سے ہے, کام نہیں آپ کر کی سکتے. اجازت ہو تو ایک جی کال جی. لے لیتے ہیں. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں فتح جنگ سے اسناد خان بات کر رہا ہوں جی. جی اسناد خان ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ جی محترم جنرل صاحب سے میرا ایک سوال ہے جی. مجھے 3 سال سے شکایت ہے نا تھوڑی سی ہلکی سے جی ہارٹ کی. اچھا AFT سے میں نے چیک کرا ہے تو گولیاں میں لے رہا ہوں جی. صبح ایک لے رہا ہوں شہری میں 9 کلاٹ جی, اور شام کو ولاکیم 25 اور ویپتار 10 لے رہا ہوں جی. لیکن مجھے کوئی محسوس نہیں ہے کہ ٹھیک ہوں, میں بالکل نارمل ہوں. 3 سال سے دوائیاں کھا رہے ہیں. آپ ایک سیکنڈ ہولڈ کیجئے گا سر, کوئی کوشچن کرنا ہے آپ نے؟ علیم آئی تھنک انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ 3 دوائیاں منیمم ہیں, یہ کم سے کم دوائیاں جو یہ لے رہے ہیں, اور اچھی بات ہے. اور اگر انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے, چلتے ہیں روزانہ آدھا گھنٹہ اور سینے میں کوئی درد نہیں ہوتا, اور گھر کے کام کاج کرتے ہیں کوئی درد نہیں ہوتا, تو فرسٹ کلاس, بہت اچھا ہے. یہ دوائیاں لیتے رہیں اور ہر 3 مہینے کے بعد اپنے خون کے ٹیسٹ ضرور کرواتے رہیں, جس میں کولیسٹرول ہے, گردوں کا ٹیسٹ ہے, شوگر کا ٹیسٹ ہے, یہ ضرور کرواتے رہیں. سر جو دوائیاں ایک دفعہ جی شروع آپ نے کرتے سن ہیں, لیا, چلیں. بہت اچھا مشورہ دیا ہے جنرل صاحب نے. جی جی روزے بھی میں رکھ رہا ہوں جی, روزے بھی. جی جی روزے رکھ رہے ہیں. ہاں یہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر آپ کو دل کی تکلیف ہے اور آپ دوائیاں کھا رہے ہیں تو کیا آپ کو روزے رکھنے چاہیے کہ نہیں. جی اگر تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے, جیسے جے صاحب ہیں اور انہیں چل پھر رہے ہیں, 3 گولیاں کھا رہے ہیں, احتیاط بھی اپنی کر رہے ہیں, اور انہیں کوئی تکلیف کو چلنے سے سینے میں درد نہیں ہوتا, تو پھر آپ روزے رکھ سکتے ہیں. پھر رکھ سکتے ہیں. اچھا لیکن روزوں میں پھر جو بہت ضروری ہے کہ افطاری میں وہ جیسے ہوتا ہے نا جی, کہ وہ دن کو بھوک نہ لگے اور پیٹ بھر کے, جسے پنجابی میں کہتے ہیں تن کے کھانا, وہ نہیں کھانا. صحیح, وہ بھوک رکھ کے آپ نے کھانا ہے, اور پانی بھی اتنا پینا ہے جتنا پیٹ سما سکے. اس میں سے پھر دل کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. اور شام کو جب افطاری کا ٹائم ہو تو چکنائی والی زیادہ چیزیں نہیں کھانی. یہ سموسے پکوڑے کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, یہ کچوریاں تلی ہوئی چیزیں یہ نہیں. بس کھجور سے روزہ کھولیں, پانی سے روزہ کھولیں, اور پھر جو کھانا ہے وہ کھانا کھا لیں, اس کے ساتھ کوئی فروٹ شوٹ ہے وہ کھا لیں. سر جو دوائیاں ایک دفعہ کھاتے ہیں, پیشنٹس کھاتے ہیں, وہ پھر تعمر رہتی ہیں, وہ پھر ہم جی دیکھیں یہ اچھا سوال ہے آپ کا کہ اگر دل کا ایک مریض ہے, وہ اگر دوائی کھاتا ہے تو کیا اس نے ساری عمر کھانی ہوتی ہے؟ تو یس, ساری عمر کھانی ہوتی ہے. کیونکہ یہ بیماری رکتی نہیں ہے, اور یہ ختم نہیں ہوتی, اور یہ بیماری ساری عمر چلتی ہے, قبر تک ساتھ چلتی ہے. تو اس کو آپ اس ایک ہی صورت میں سے کنٹرول کر کے رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو پرہیز بتایا جائے اس پہ عمل کریں, جو دوائی دی جائے وہ دوائیاں. میری کوشش یہ ہوتی ہے, اور ہر ڈاکٹر کی یہ کوشش ہوتی ہے, کہ ہم مریض کی دوائی مختصر رکھیں, کم سے کم رکھیں, جو وہ کھا سکے اور جو اس کی جیب اجازت دے, اور وہ کھاتا رہے, اور ساری عمر کھاتا رہے, اور ڈاکٹر کے پاس 3 مہینے بعد 6 مہینے کے بعد آ کر دکھاتا رہے, اور جو ضروری ٹیسٹ ہیں ڈاکٹر کے مشورے پہ وہ کرواتا رہے. اچھا سر, جب سٹنٹ وغیرہ ڈل جاتے ہیں, ڈرگ لوڈڈ یا نارمل سٹنٹ جو ہوتے ہیں, ان کی بھی ساری زندگی کی دوائیاں ہوتی ہیں سر؟ یا بالکل, وہ تو دیکھنا, بیماری جب ہو گئی, سٹنٹ ڈل گیا, تو سٹنٹ کی آپ کی کوشش ہے کہ وہ کھلا رہے, وہ بند نہ ہو. اچھا, وہ بند تب ہوتا ہے جب آپ بے احتیاطی شروع کرتے ہیں, دوائی بند کر دیتے ہیں, ایکسرسائز نہیں کرتے, موٹاپا ہو جاتا ہے, اور خوراک میں بے احتیاطی کرتے ہیں, تو سٹنٹ کے اندر بیماری آنی شروع ہو جاتی ہے, اور وہ بلاک ہو جاتا ہے. اور وہ اگر بلاک ہو جائے تو ہم دوبارہ اینجیوپلاسٹی سے کھول سکتے ہیں, لیکن کئی دفعہ ایسا بلاک ہوتا ہے کہ پھر بائی پاس کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے اس کو کھولنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی دوائی باقاعدگی سے کھائیں, ورزش کریں, خوراک کا دھیان کریں, اور اپنی جو نیند ہے وہ 6 سے 8 گھنٹے وہ پوری کریں. نیند لازمی ہے. سر آج کل کی جو دور ہے, اتنا ہائی فائی قسم کا دور چل رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بلیم دیتے ہیں اس طرز زندگی کو جو آج شروع ہو چکا ہے, ہمارا جو لائف سٹائل بن گیا ہے؟ بالکل, آئی تھنک ہر بندہ افراتفری میں, اور اس میں افراتفری میں ٹینشنیں بڑھ گئی ہیں, ہر بندے کی ضروریات بڑھ گئی ہیں, اور ضروریات ہوتی تو تھوڑی ہیں, لیکن وہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ بڑھاتا چلا جاتا ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے, لمٹ نہیں ہے. یہ جو دوڑ ہے, یہ سٹریس ایک فیکٹر ہے. دیکھیں, اگر آپ کی فیملی میں دل کی بیماری ہے تو 50% چانس ہے. فیملی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے والدین, آپ کے دادیال, آپ کے ننیال, ان میں سے کسی کو بیماری ہے تو 50%, جن کو فرسٹ کزنز ہم کہتے ہیں, اس میں 50% چانس ہے کہ آپ کو بیماری ہوگی. اچھا, اب آپ کو جب پتہ چلا کہ میری فیملی میں بیماری ہے, اور آپ نے احتیاط اپنی شروع کر دی, تو وہ بیماری جو آپ کے کزن کو ہوئی, آپ اس کو 10 سے 15 سال لیٹ کر سکتے ہیں, صرف اپنی احتیاط سے. اور آپ وہیں سے احتیاط کرنی شروع کر دیں تو آگے جا کے یہ ہو سکتا ہے آپ سکپ کر جائیں اور آپ کو یہ بیماری ہو ہی نہ. اور وہ 10-15 سال جو آپ کو مل گئے ہیں,
وہ آپ اچھے گزار لیں, اپنے آپ کو سیٹ کر لیں, فیملی کو سیٹ کر لیں, جو آپ نے کام کرنے ہیں وہ سارے کام کر لیں, اور پھر اس کے بعد ہوتی بھی ہے تو پھر اس کا ہوتی ہے اگر تو اس کی وہ شدت نہیں ہوتی جو لوگ احتیاط نہیں کرتے. کال بھی ہے جی. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی چکوال سے بات کر رہی ہوں عظما. آپ کا نام کیا ہے؟ عظما بات کر رہی ہوں عظما چکوال جی. سے. کچھ آپ نے سوال پوچھنا ہے ہمارے مہمان سے؟ جی جنرل صاحب سے بات کرنی ہے کہ مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے. میرا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں رہتا, دوائی کھانے کے باوجود میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے بہت زیادہ, 160 ہو جاتا ہے, اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے بہت زیادہ, اور کمزوری کی وجہ سے بہت زیادہ چکر آتے ہیں. آپ کی عمر کتنی ہے اور آپ دوائیاں کون سی لے رہی ہیں؟ جی عمر میری 39 سال ہے, اور دوائیاں میں اینٹی بایوٹک بھی کھا رہی تھی, کچھ مسئلے سے انفیکشن خون میں تھی, اور کینکور لے رہی ہوں بلڈ پریشر کے لیے, اور ECG بھی کرائی ہے. کون سی والی, 2.5 والی یا 5 ملی گرام والی؟ 5 ملی گرام والی. اچھا, اور یہ آپ باقاعدگی سے لیتی ہیں؟ جی باقاعدگی سے روزانہ ایک لیتی ہوں. اور اس کے باوجود آپ کا بلڈ پریشر اتنا رہتا ہے؟ جی اتنا رہتا ہے. بلڈ پریشر دن کے وقت چیک کراؤں تو 160, اور شام پہ بھی اتنا ہی رہتا ہے, اور ECG کرائی جائے تو کہتے ہیں نارمل ہے, لیکن دل کی دھڑکن بہت تیز رہتی ہے, دل سے گھبراہٹ ہوتی ہے. اور میرے خاندان میں میرے والد صاحب کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا, اور میرے ہسبینڈ ہے جو میرے فرسٹ کزن ہے, ان کو بھی دل کی تکلیف ہے, ان کو اسٹنٹ ڈلا ہے. تو یہ تکلیف اب روز بروز زیادہ ہوتی جا رہی ہے. بائیں بازو میں درد ہوتا ہے, اور BP کنٹرول نہیں ہو رہا. مین مسئلہ یہ ہے. آپ کا وزن زیادہ تو نہیں ہے؟ وزن میرا 72 kg ہے. ہاں, اب تھوڑا سا زیادہ ہے. اور آپ کی ہائٹ کتنی ہوگی؟ میری 5'2" ہے. ہاں, یہ وزن زیادہ پر 60-65 کے نزدیک ہو تو پھر زیادہ بہتر ہے. نمک آپ کم استعمال کرتی ہیں؟ جی سالن میں نمک بالکل تھوڑا سا ڈالتی ہوں, اوپر سے بھی نہیں ڈالتی, نہ کسی سیب وغیرہ میں یا امرود وغیرہ نہیں ڈالتی بالکل. اچھا ٹھیک ہے. آپ کے ہسبینڈ جو ہیں ان کی عمر کتنی ہے؟ ان کی 62 ہے. 52 ہے. اور انہیں کب ہارٹ کا مسئلہ, وہ کب سٹنٹ ڈلے ہیں؟ جی اسٹنٹ ان کو سال ہو گئے, تقریباً 7 مہینے میں سال ہو جائے گا. جی جی اچھا, چلے میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. بہت شکریہ, تھینک یو جی. ینگ ایج ہے سر, ینگ ایج. جی ہم ینگ ہے, 39. آئی تھنک اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو خاتون ہے یہ کانشیس ہے اپنی صحت کے بارے میں, اپنے بلڈ پریشر کے بارے میں. 160-100 رہتا ہے, زیادہ بلڈ پریشر رہتا ہے. دیکھیں بلڈ پریشر کے بارے میں بتا دوں کہ بلڈ پریشر کی اوپر کی جو حد ہے وہ 140/90 ہے. اچھا, اس سے نیچے رہنا چاہیے. رائٹ. اور نیچے والی جن کو بلڈ پریشر ہے, نیچے والی حد ہے وہ 110/70 ہے, اس سے نیچے ڈراپ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. جس کو نہیں ہے وہ 90-60 پہ چلا جائے وہ ٹھیک ہے. لیکن جس کو بلڈ پریشر ہے اس کے دماغ پہ اور باقی جسم کے اعضاء ایسے ہیں جو اس لیول پہ سیٹ ہوئے ہوتے ہیں بلڈ پریشر پہ, تو اس کے 110 سے نیچے ڈراپ کریں تو ان پہ اثر پڑتا ہے. تو اس لیے 140/90 سے اوپر نہیں جانا چاہیے. صحیح. دوسرا ایک یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو جو بلڈ پریشر ہے, ایک تو خامخواہ کی ٹینشن, گھر میں سٹریس چلتا رہتا ہے. دوسرا ہر ایک گھر میں مشین ہے بلڈ پریشر چیک کرنے. بالکل ہے. اور وہ مشین ہوتی ہے کہ آپ جب محسوس ہو تو آپ ذرا بلڈ پریشر چیک کریں. کچھ لوگ دن میں 6 دفعہ بلڈ پریشر اپنا چیک کرتے ہیں. ایک وہ مشین آپ کی ٹینشن کی وجہ بن جائے. بالکل صحیح. بار بار چیک. میرا جو یا آپ کا بھی بلڈ پریشر ہے فلکچویٹ کرتا ہے, کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے. آپ تھوڑے سے پریشان ہوں گے تو تھوڑا سا اوپر چلا جائے گا, چند منٹس کے لیے, چند سیکنڈ کے لیے. ریلیکس ہوں گے تو نیچے. جب سوئے ہوئے ہوں گے تو 170 پہ سے 110-70 پہ چلا جائے گا. بالکل ٹھیک. یہ آپ نے بار بار نہیں چیک کرنا. صحیح. آپ نے ایک صبح جب شروع میں انکنٹرولڈ ہے تو صبح ناشتے کے بعد ایک دفعہ چیک کریں, اور ایک دفعہ شام کے کھانے سے پہلے چیک کریں. صحیح. اور اگر آپ کا بلڈ پریشر 140/90 سے نیچے ہے تو پھر آپ ہفتے میں ایک دفعہ چیک کریں. مور دین انف. وہ بھی اگر آپ چیک کرتے ہو پھر بھی 140/90 سے نیچے ہے تو پھر 2 ہفتے میں ایک دفعہ چیک کریں. صحیح. لیکن دوائی اپنی باقاعدگی سے کھاتے رہیں. اور خوراک میں احتیاط. خوراک میں جو سب سے ضروری احتیاط ہے وہ ہے نمک کا کم استعمال. صحیح. نمک جو ہے وہ آپ کی ترکاری میں بہت تھوڑا استعمال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. باقی جو آپ ٹیبل سالٹ یا کسی چیز پہ نمک لگا کے کھاتے ہیں یا ڈال کے کھاتے ہیں وہ نہ کھائیں. صحیح. جسے ہم کہتے ہیں ٹیبل سالٹ, یعنی جو
रखा हुआ अलग और आपने किसी चीज में डाल खाना वो नहीं खाना। तो चाहे पिंक सॉल्ट ही क्यों ना हो, जी कोई साल्ट नहीं, साल्ट है ये पिंक सॉल्ट दूसरा साल्ट, इसका कोई फर्क नहीं। ये नॉर्मल आदमी के लिए? जी नॉर्मल आदमी को जो है वो थोड़ा खाना चाहिए। और अगर आपकी फैमिली में ब्लड प्रेशर है, आपके कजन्स को है, आपके वालिदैन को है, तो आपको होगा ब्लड प्रेशर। सही। फिर आप शुरू से ही नमक का इस्तेमाल कम कर दें तो आपका ब्लड प्रेशर बड़ा लेट आएगा। अच्छा। और ज्यादातर जो ब्लड प्रेशर होता है वो सिर्फ आपकी खुराक से कम हो जाता है। यानी वो बंदा जो नमक ज्यादा इस्तेमाल करता है, कम नमक इस्तेमाल करे, जैसे मैंने कहा टेबल सॉल्ट इस्तेमाल ना करें, चिकनाई वाली चीजें इस्तेमाल ना करें, पराठे हो गए, गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल, तली चीजें ज्यादा इस्तेमाल, समोसे पकौड़े का ज्यादा इस्तेमाल। अब ये चीजें आप खा सकते हैं, ये ममनू नहीं है, लेकिन कभी कभार। कभी कभार फास्ट फूड जो है वो अगर आपका है, और आपकी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोलाज हैं, और ये बोतलें जो हैं, मशरूबात है, ये आप इस्तेमाल करते हैं, एक तो वजन आपका बढ़ता है, शुगर के होने के चांसेस, और ये ब्लड प्रेशर भी ऊपर चला जाता है। और जितना आपका वजन बढ़ता है उतनी डिग्री आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। और जितनी आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, उतनी 5-10 डिग्री ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे आ जाता है। और जो आप स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस में ऐसे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है। देखिए स्ट्रेस तो हर एक को है, अपने आप को मसरूफ कर ले किसी चीज में। फारग बैठे होंगे तो आपके पास मोबाइल पड़ा हुआ, मोबाइल पे सोशल मीडिया चल रहा है और सारी गलत किस्म की चीजें आ रही होती है नेगेटिव, वो आपको परेशान कर देती। आप टेलीफोन को उठा के एक तरफ सबसे बड़ी बीमारी आजकल जो है वो मोबाइल फोन। देखिए मोबाइल फोन जो है वो एक बहुत अच्छी चीज है, जब आपको कांटेक्ट रहता है घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, इमरजेंसी में फौरन इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो बाकी उसकी खराफात हैं वो ऐसी हैं जिन्होंने लोगों को बीमार कर दिया। एडिक्शन होती है इसकी, बकायदा एडिक्शन है। देखिए आप आदतन उठा के देखेंगे यार कोई मैसेज तो नहीं आ गया, और मैसेज कोई आएगा कोई इमरजेंसी, वो आपको पता चल जाएगा। और कई दफा आपकी रात की नींद भी ऐसी होती है कि मैसेज देखते रहते हैं कि ये कोई मैसेज तो नहीं आया। ये वाली जो चीज है बहुत ज्यादा लोग इससे, और यंगस्टर्स जो है वो ज्यादातर इससे बीमार हो रहे हैं। अब यंगस्टर्स बहुत सारे, उनका स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है, कोई चेस्ट पेन के साथ आते हैं, ब्लड प्रेशर उनका ज्यादा होता है, उसके यंगस्टर्स में ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज भी आते हैं, और चेस्ट पेन के साथ आते हैं। यही एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। और ये जो चीजें हैं, ये अगर आपको नहीं भी है, और अगर आपकी फैमिली में और आपकी जीन्स में बीमारी है, तो कई साल पहले ही लेके बीमारी आ जाती है। और ये स्ट्रेस फैक्टर ऐसा होता है कि जो चुप करके बीमारी सोई हुई होती है उसको ये जगा देते हैं। अच्छा, जगा देते और ट्रिगर हो जाती है, जैसे हम कहते हैं वो ट्रिगर होगी, बीमारी ट्रिगर होगी, और अदरवाइज वो डोमिनेंट रहती है, सोई रहती है। ये और आपके मोटापा, आपकी बेहतियाती, आपका वर्जिश ना करना, और आपका स्ट्रेस, ये चीजें ऐसी हैं जो इन पे काफी। डॉक्टर साहब ये खातून ने जो कॉल की, तो ये ठीक कर रही हैं ट्रीटमेंट? देखिए अब ये अभी तक जो कर रही हैं ठीक कर रही हैं, और आई थिंक वजन इनको थोड़ा कम करना पड़ेगा, नमक का और कंट्रोल करें, चिकनाई जरा कम करें। ये कॉन्कर एक ले रही है मेडिसिन, मेरी इन्हें मशवरा होगा कि अगर 160-100 का ये बता रही हैं कि उसके साथ एक और गोली है जो कि लोडोपिन, अच्छा, LODOPIN, लोडोपिन 2.5 मिलीग्राम, ये एम्लोडेपिन होती है, 2.5 मिलीग्राम की मामूली सी डोज है उसकी, वो शाम को शुरू कर दें। कॉन्कर सुबह कर दें, ये शाम को कर दें, और आपको 2 हफ्ते बाद फोन करके बता दें जी कि क्या उनके उस पर फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, और ब्लड प्रेशर चेक करना जरा कम कर दें, उससे काफी हद तक होती है। जी आपने ये सुन लिया डॉक्टर साहब की बात को। डॉक्टर साहब अभी हमारे पास हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और डॉक्टर साहब से हम मजीद जो है वो आप लोगों के लिए बातचीत करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं जी रमजान शादमान, हमारे साथ रहिए। जी ख्वातीन हजरात, एक दफ़ा फिर हम आपको जी वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान शादमान में इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं जनाब, वो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। और मैं इस वक्त देख रहा हूँ टेलीफोन्स पे रश बहुत ज़्यादा हो गया है, और जितनी जल्दी हो सकता है आप हमें कॉल्स करें, मैक्सिमम कॉल्स के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बल्कि ये प्रोग्राम अच्छे वक्त पे हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम जो खुराकें खा रहे हैं रमज़ान में, जो हम सहरियाँ कर रहे हैं, जो हम अफ्तारियाँ जो मैंने आज प्लान की थी वो तो कैंसिल होगी, घर वालों सब अपने घर जाओ, आज मैं नहीं करी कोई अफ्तार ट्रांसमिशन के अलावा। लेकिन सर बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आप गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं। मेरे लिए बड़ा इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह हम अपने आप को खुद इस तरफ धकेल रहे हैं, और किस तरह से बच्चे, लेकिन मेरे खुद अपने 2 बच्चे हैं, वो स्ट्रेस की वजह से, कंपटीशन की वजह से, तालीम में ग्रेड्स की वजह से इस तरफ जा रहे हैं। तो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ माशाल्लाह से हेल्दी इन तमाम स्ट्रेस के बावजूद? स्ट्रेस तो आप पर भी बहुत होता होगा। बिल्कुल, हर एक को स्ट्रेस को, लेकिन आपको आई थिंक मैनेज, सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप अपने आप को किसी न किसी तरीके से मसरूफ रखें।
جی چاہے وہ آپ کوئی ہابی ہے آپ کی, کوئی پڑھنا لکھنا ہے, کوئی اور چیز ہے جو کریں, اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں. اور جہاں پہ جھٹک دیں, اگر کوئی غیر ضروری قسم کی ٹینشن ہے جس کے آپ سوچنے سے آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا سوائے آپ کو بیمار کرنے کے, تو اس کو سوچنا ہی چھوڑ دیں. صحیح. وہ چیز کے بارے میں سوچیں جس کا آگے کوئی سلوشن ہے. یعنی سٹریس کا سر بڑا بنیادی تعلق ہے. ہاں دیکھیں ہمارا آئی تھنک سب سے ابھی الحمدللہ جو رمضان جا رہا ہے, رحمتوں والا مہینہ ہے, تو ہمارا تو فیتھ ایسا ہے کہ ہم سب کچھ جو ہے اپنی ایک محنت کرتے ہیں اور اپنی ایک احتیاط کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں. ایک کال بھی ہے ڈاکٹر صاحب, میں چاہتا ہوں کہ میکسیمم لوگوں کو فائدہ ہو. جی السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی ٹائم کم ہے, بس آپ نے ڈائریکٹ مسئلے پہ آنا ہے سر. سر جنرل صاحب سے یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ میرا یہ دل کا مسئلہ تقریباً 3 سال پہلے شروع ہوا تھا, ہارٹ اٹیک ہوا تھا, اور مجھے شوگر بھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے 8-9 مہینے پہلے میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, تو اس نے وہ لوپرین اور کونکور گولیاں لکھ کر دی تھی, تو ابھی تک میں وہ کھا رہا ہوں, اور میرا بلڈ پریشر جو ہے وہ بہت لو رہتا ہے, 80-90 کے درمیان رہتا ہے. تو اس کے بارے میں کچھ مشورہ دیں مجھے. جی کال پہ رہیے گا. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 46-47 ہے تقریباً. اچھا اچھا. اور کونکر کون سی والی لے رہی ہیں, 2.5 والی یا 5 والی؟ یہ 2.5 ملی گرام والی. جی 2.5 ملی گرام. 2.5 ملی گرام تو بڑی تھوڑی خوراک ہے. اور لوپرین لے رہے ہیں, لیکن آپ کو کیا دل کی کیا تکلیف بتائی تھی کہ چلنے سے آپ کو سینے میں درد ہوتا تھا؟ جی چلنے میں سینے میں درد بھی ہوتا تھا, اور دھڑکن کا بھی بہت مسئلہ تھا. جی اچھا. اور آپ کی کوئی ٹیسٹ ویسٹ ہوئے تھے, کوئی بلڈ ٹیسٹ ہے, ایکو کا ٹیسٹ ہے, یا سٹریس ٹیسٹ, ETT کا ٹیسٹ ہوا تھا؟ جی ٹیسٹ تو سارے ہوئے تھے, تقریباً مکمل ٹیسٹ ہوئے تھے, لیکن اس کا رزلٹ کا مجھے نہیں پتا. بارہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. اچھا ہارٹ اٹیک ہوا تھا. اور آپ کی اینجیوگرافی تو نہیں ہوئی اس کے بعد؟ نہیں جی نہیں ہوئی. وہ قربانی بہت ضروری ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ کو ایک دفعہ ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی دل کی نالیاں بند ہیں. اور اینجیوگرافی ایسا ٹیسٹ ہے جو 100% بتاتا ہے کہ آپ کی 3 نالیاں ہوتی ہیں, ان تینوں میں سے کتنی نالیاں بند ہیں, اور کوئی اور ہارٹ اٹیک آپ کو ہونے والا تو نہیں ہے. تو اس لیے اینجیوگرافی میں اگر کوئی ایسی بلاکیج ہے تو اس کو ہم کھول سکتے ہیں, سٹینٹ ڈال کے یا کسی اور طریقے سے اسے کھول سکتے ہیں. تو یہ آپ کو ٹیسٹ ایکوکارڈیوگرام جس کو الٹرا ساؤنڈ ہارٹ کا کہتے ہیں, اور سٹریس ٹیسٹ جو ورزش والا ٹیسٹ ہے, اور بلڈ ٹیسٹ سارے کروا کے, اور پھر آپ کو اپنی جو ہے وہ اینجیوگرافی بھی کروانی چاہیے, تاکہ پتہ چلے کہ کہیں اور مستقبل میں کوئی اور ہارٹ اٹیک تو نہیں آنے والا. تو جنرل صاحب یہ جو بلڈ پریشر کا مسئلہ یہ کس طرح حل ہوگا؟ بلڈ پریشر کو کوئی یہ آئی تھنک 2.5 یہ 80-90 جو ہے وہ آپ کا ٹھیک ہے. آپ ذرا ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں جو خود بلڈ پریشر چیک کرے, مرکری والے, اس کے BP اپریٹر سے ایک دفعہ ذرا چیک کرے. یہ تو روز چیک کرتا ہوں, ڈاکٹر کے پاس ہی چیک کرتا ہوں, بس یہ ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ 80-90 رہتا ہے. نہیں ہائی بلڈ پریشر 80-90 کون سا, نیچے والا رہتا ہے یا اوپر والا رہتا ہے؟ اچھا چلے گئے, کال میں نے کٹ گئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب ان کو کوئی ایڈوائز تو آپ نے کر دی ہے؟ نہیں دیکھیں وہ ساری جو ایڈوائز انہیں کر دی, آئی تھنک ان میں سے بڑا ضروری ہوتا ہے. انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. جب وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, ہارٹ اٹیک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اتنا آپ کا, میں نے جیسے پہلے بتایا کہ دل کا حصہ مر جاتا ہے, اور آپ نے دیکھنا ہوتا ہے جی کوئی اور ہارٹ اٹیک تو نہیں آنے والا, میرا دل کمزور تو نہیں ہو رہا, دل بڑھ تو نہیں رہا, پھیل تو نہیں رہا, کیونکہ وہ پھر اگر پھیلتا چلا جائے تو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, پھر آپ کی وہ کام کرنے کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے, اور دل بھی جو اس کی پمپنگ بھی ویک ہو جاتی ہے. تو یہ ٹیسٹ جو ہیں یہ بڑی ضروری ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایکو بتاتا ہے آپ کا ہارٹ ڈیمیج کتنا ہوا اور کتنا کام کر رہا ہے. ETT بتاتی ہے جی کوئی اور کسی اور ECG میں چلنے سے چینجز تو نہیں آتی, آپ کتنا چل سکتے ہیں, کتنی ورزش کر سکتے ہیں. اور پھر اینجیوگرافی گولڈ سٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے جو 100% بتاتا ہے کہ کتنی نالیاں بند ہے اور آپ کے لیے کون سا علاج ٹھیک ہے. کیا دوائیوں سے چلتا رہے, یا دوائیوں سے اوپر کی بات ہے, سٹنٹ وغیرہ آپ کو پڑھنے ہیں, یا پھر اس سے بھی اوپر کی بات ہے کوئی بائی پاس ہونا ہے. تو یہ چیزیں ایک دفعہ ساری چیزیں دیکھیں. ابھی ان کی عمر بھی 45 سال ہے. جب 70-80 سال کا بندہ ایسے کام بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اسے تکلیف نہیں ہو رہی اور ان دوائیوں سے اس کا معاملہ صحیح چل رہا ہے تو چلا ہی رکھے. لیکن جوان بندے کو میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اور ہارٹ اٹیک ہو گیا تو اس کا دل بیٹھ جائے گا, کمزور ہو جائے گا, اور یہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہے گا. تو اس لیے یہ والے جو ہے کہ اپنے سارے ٹیسٹ پورے ایک دفعہ ڈگ آؤٹ کر لیں اور پراپر صحیح ڈائگنوسس ہو جائے تو ان کے لیے بہت بہتر ہو جائے. بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب یقین کریں ہم دونوں کے لیفٹ بازو میں درد شروع ہو گئے, میری جبڑے تک جا رہی ہے. یہ آئی تھنک یہ پروگرام کا یہ جو ہے نا اویئرنیس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی اس طرح کے سمٹمز ہوں تو پھر ڈاکٹر کا مشورہ ضرور کر لیں, اور ڈاکٹر بھی دیکھیں کہ اگر آپ کا ایک ڈاکٹر سے کچھ نہیں آپ کا ہو رہا تو پھر
دل Second والے opinion. اسپیشلسٹ کے پاس ضرور چلیں. بالکل ٹھیک. بہت سارے لوگوں کو ECG نہیں پڑھنی آتی نہیں ڈاکٹرز آتی. کو, بالکل وہ کئی دفعہ وہ ڈائگنوز نہیں کر سکتے, صحیح. اور کئی دفعہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے تب بھی وہ ڈائگنوز نہیں کر تب سکتے. بھی نہیں. تو اس لیے جو نزدیک ترین جو آپ کا ڈاکٹر ہے, جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے اور جو اچھا اس کی ریپوٹیشن لوگوں میں اچھی ہے, اس کے پاس جائیں. ایک دفعہ وہ تشخیص کر لے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ اور شروع میں ڈاکٹر صاحب یہ ایک بڑا عجیب سا مسئلہ ہے کہ یہ ڈائگنوز نہیں ہو پا رہا ہوتا. ہمارے ایک آرٹسٹ تھے, ان کو 3 دن سے یعنی ایک انجائنا ٹائپ چیز ہو گئی, اور چوتھے دن وہ کہیں ڈاکٹر نے ان کو دیکھیں نا, آپ وہی والی بات ہوتی ہے کہ آپ صحیح ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, اسی وقت ڈائگنوز کر دے گا کہ آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے اور آپ ہل نہیں سکتے, آپ داخل ہو جائیں, اور آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچانا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک نہ ہو. صحیح. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ صحیح جگہ پہ پہنچ جائیں اور آپ کا ہارٹ اٹیک رک جائے. رائٹ. اچھا ذرا بیماریوں سے ذرا ہٹ کے ڈاکٹر صاحب آپ کیسے انوائنڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو, آپ کی ہابی کیا ہے؟ سر آپ نے تو بڑے بڑے ماشاءاللہ دیکھے ہوئے, اتنے دل آپ نے دیکھ لی ہیں. نہیں, اس میں آئی تھنک بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ایکسرسائز ایک ریگولر ایکسرسائز ہوتی ہے. کوئی ہابیز ہیں آپ کی؟ جی ہابیز تو پڑھنے کے علاوہ اچھا صحیح. ہاں, باقی جو ہے میں اپنا جاتا ہوں فارم ہاؤس پہ جاتا ہوں, تو وہاں پہ میری واک جو ہے وہ کافی ہو جاتی ہے. ادھر بھی واک ہو جاتی ہے, ادھر بھی واک ہو جاتی ہے. اور میرے کچھ پروجیکٹس ہیں, 1-2 جو ہے چل رہے ہیں جو کہ ٹرسٹ والے ہیں, اور اس میں ہمارے فری کلینکس چل رہے ہیں, پھر اور بھی اس طرح ویلفیئر کی چیزیں جو چل رہی ہیں اس میں زیادہ تر انگیج رہتے ہیں. پھر بچے ہیں, پھر گرینڈ چلڈرن ہیں, وہ سب سے بڑی ہابی ہے. اور ریلیکسن جو ہے نا, آپ گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو ایک بچے کی آواز آتی ہے تو آپ کی ساری ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. آپ کا دل فیوریٹ ہے آپ کا جی بچہ گرینڈ چائلڈ فیوریٹ ہے آپ کا کہ سارے برابر ہیں؟ سارے برابر ہیں, وہ ساری کی ساری جو ہے وہ رونق ہے جیسے ماشاءاللہ. ہمارا نیمو ہمیں بہت زیادہ لاڈلا ہے, اب وہ چھوٹا بیچ میں جو ہے وہ اب ہوگا, وہ سوچے گا وہ تھوڑا سا بڑا ہوگا, تو اس طرح سر کے بھی ماشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ ابھی تھوڑا سا اسی سے دل کی بیماری سے اس کو لے کے چل, ہارٹ اٹیک جب ہوتا ہے سر, یہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے ہارٹ اٹیک کی, یا بلڈ کا تھک ہو جانا, کلاٹ بن جانا, یا کوئی اور جو ہے مطلب وجہ ہو سکتی ہے؟ جنرلی لوگ کہتے ہیں جی ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا. وہ دیکھیں ایک مختلف بیماری ہیں دل کی. جو ہارٹ اٹیک والی بیماری ہے یہ دل کی شریانیں ہوتی ہیں, نالیاں ہوتی ہیں. اچھا, نالیاں ہوتی ہیں. یہ دل کو خون سپلائی کرتی ہیں, اسے خوراک دیتی ہیں. جی جی. ان میں جب بلاکیج آتی ہے تو جب 100% یہ بلاک ہوتی ہے تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. رائٹ سر. اور یہ 1-2 دن میں نہیں ہوتا. اور اس سے سر ڈیمیج کیا ہوتا ہے, مطلب میں اگر اس کو میڈیکل اس کو ڈیمیج یہ ہوتا ہے کہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ اس کی خون سپلائی رک جاتی ہے, اتنا حصہ دل کی, وہ جو اس کا مسل ہوتا ہے یا پٹھا ہوتا ہے, اس کی جب خون کی سپلائی رکتی ہے تو وہ مر جاتا ہے, وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کال بھی ہے, میں چاہتا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم, کیا حال ہے جناب؟ جی ٹھیک ٹھاک. ڈائریکٹ ہم آئیں گے جناب ڈاکٹر صاحب کی طرف, آپ پوچھیے آپ نے کیا پوچھنا ہے. ہاں صحیح ہے, ٹھیک. جی پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک. جی 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 بالکل. آپ اپنی تکلیف بتائیے. تکلیف بتائیے. تکلیف ابھی میرا نہیں ہے, اس وقت میں بالکل نارمل ہوں نا. اچھا. ہاں, تو میں نے ٹیسٹ کروایا, جغرافی کروایا. جغرافی میں میرا ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک وال آپ کا بند ہے. جی کتنا بند ہے؟ ایک جو ہے نا وہ 100% بند ہے. اور پھر ڈاکٹر نے کیا بتایا کہ اسے کھولنا ہے یا دوائیوں سے آپ کا علاج کرنا ہے؟ نہیں, پھر ڈاکٹر صاحب نے دوائیاں لکھ دی ہے جی, میں وہ دوائیاں استعمال کر رہا ہوں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو وہ آپ دوائیوں سے آپ کو آرام ہے؟ ہاں ابھی میں بالکل دوڑ بھی سکتا ہوں, چل بھی سکتا ہوں, کوئی درد مر کوئی فیل در نہیں. اور دوائی آپ اپنی باقاعدگی سے لیتے ہیں؟ ہاں دوائی میں باقاعدگی سے لیتا ہوں, لوکیٹ پلس لیتا ہوں صبح سویرے. اچھا. ہاں جی. پھر تو اچھی بات ہے. اگر ڈاکٹر نے سمجھا ہوگا کہ 100% کو کھولنا نہیں ہے یا کھل نہیں سکتی تو دوائیاں ہی آپ استعمال کرتے رہیں. تو اس میں سے بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی دوائیاں باقاعدگی سے استعمال کریں اور خوراک کا ذرا دھیان رکھیں, اور کوئی وزنی چیز نہ اٹھائیں یا وزنی کام نہ کریں. اچھا, میں تو یہ کبھی کبھار یہ ورزش کرتا ہوں, جس میں ایک تھوڑا سا وہ وزن اٹھاتا ہوں. اس میں نہیں, اس میں وزن نہ اٹھائیں. آپ پیدل چل سکتے ہیں, آدھا گھنٹہ پیدل چل سکتے ہیں, اور جب چلیں تو کوشش کریں کہ آپ کا پیٹ خالی ہو اور آپ نے کھانا نہ کھایا ہو. صحیح لگی تو انشاءاللہ. شکریہ جی بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اب ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں, آپ کے مطلب کنسرن لوگ بھی بہت سارے ہیں جو کہ اس چیز کو مطلب لیتے ہیں.
مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دل کی بیماری بہت زیادہ جس کے ایک نارمل چیز ہو گئی ہے. نارمل تو خیر نہیں کہنا چاہیے, سم تھنگ وچ از ویری کامن بچوں میں بھی ہے. کہتے ہیں کہ ابھی کہتے ہیں کہ وبا کی صورت اختیار کر گئی ہے. جی ہاں پہلے ہم سنتے تھے کہ 60-70 سال کی عمر میں ہوتا ہے, ابھی تو 20-30-40-50 سال میں جو ہے یہ آ گئی ہے بیماری, اور اتنی بڑھ گئی ہے. اور اس میں ہمارا عمل دخل زیادہ تر خوراک کا ہے. خوراک ہماری بڑی غیر صحت مند ہے. دین سموکنگ کا ہے سلسلہ, موٹاپا ہے, ورزش نہ کرنا, ایکسرسائز نہ کرنا. وہ لوگ جو سائیکل زیادہ چلاتے ہیں یا پیدل زیادہ چلتے ہیں ان کو یہ بیماری کم ہوتی ہے. جو سواری کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جیسے موٹر سائیکل ہو گیا, گاڑی ہوگی, اس میں ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے. اسموکنگ جو کرتے ہیں, سوئے رہتے ہیں, ڈیسک جاب کرتے ہیں, جی ہاں وہ ڈیسک جاب والے سب سے زیادہ وہ والے افیکٹ ہوتے ہیں. تو اس میں سے بڑا ضروری ہے کہ آپ دن میں کوئی نہ کوئی ٹائم نکالیں, کم سے کم آدھا گھنٹہ کسی بہانے سے آپ کی واک, ایون کام کے دوران ہی واک ہو جائے تو وہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا, وہ بے حد ضروری ہے. جی تو سر ہیلدی ہارٹ کیا ہوتا ہے, آپ سننے والے اور دیکھنے والے سننا چاہیں گے؟ ہیلدی ہارٹ تو وہ والا ہوتا ہے کہ جو اپنا صحیح کام کر رہا ہو, دھڑک رہا ہو, خون پوری باڈی کو سپلائی کر رہا ہو, نالیاں اس کی بند نہ ہو, وال اس کے ٹھیک ہوں, وال بھی نہ بند ہو, سوراخ بھی نہ اس میں ہو, وہ ہیلدی ہارٹ ہوتا ہے. اور ہیلدی ہارٹ کو رکھنا جو ہے وہ بڑا آپ کے بس میں اور آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ آپ شروع دن سے ہی عادت ڈالیں کہ ایک اچھی صحت مند خوراک کھائیں. دیکھیں دل ہر ایک کا کرتا ہے جب ہر طرح کی خوراک پڑی ہو تو کھانے کو دل کرتا ہے. تو کسی چیز کوئی مکمل طور پہ ممنوع نہیں ہے کوئی کہ یہ آپ چیز نہیں کھا سکتے ہیں, لیکن تھوڑی مقدار میں کھائیں اور کبھی کبھی کھائیں. جو صحت مند خوراک یہ ہوتی ہے کہ آپ سبزی کا استعمال زیادہ کریں, دال کا استعمال کریں, خشک روٹی کا زیادہ استعمال کریں, فروٹ کا زیادہ استعمال کریں, اور گوشت کا استعمال کم کریں. جتنا گوشت کا استعمال کم کریں گے اتنی آپ کو بیماریاں, شوگر بھی کم ہوگی, دل کی بیماریاں بھی کم ہوگی, فالج بھی نہیں ہوگا, گردے کی بیماریاں بھی نہیں ہوگی. اور سٹریس نہ لیں. سٹریس جو ہے بہت ضروری ہے. سٹریس کو اگر آپ مینج کر لیں تو, اور دوسرا یہ کریں کہ وہ اس ڈسکشن میں گھر میں بھی اس بحث میں نہ شامل ہوں جس میں سٹریس آتا ہو. بالکل. اور آپ جب سمجھیں کہ یار یہ ہم نے جو گفتگو شروع کی ہے اس میں سے ذرا سٹریس پھیلا تو اس گفتگو کو ادھر ہی ختم کریں. شروع میں سر جو دل کے بیمار ہوتے تھے تو ان کے بارے میں ہمارے بڑے کہا کرتے تھے یار ایسا خوش رکھو, بس ایسا خوش رکھو, یہی ہوتا تھا. تو یعنی اب سمجھ آتی ہے کہ یار اس کو تنگ نہیں کرنا, سٹریس نہیں دینا. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت دل ہے کہ بہت ساری باتیں ہوں, لیکن ابھی وہ ٹائم کا بھی ہے. جی جو مصروف بھی ہیں ڈاکٹر صاحب نے بھی ڈیفینیٹلی انگیجمنٹس ہوتی ہیں, ادھر ادھر جانا ہوتا ہے. تو آج کی ہماری جو ملاقات رہی میجر جنرل ریٹائرڈ اظہر محمود کیانی صاحب کے ساتھ بڑی زبردست رہی, اور جتنا ہم کوشش کر سکے ڈیلیور کر سکیں اتنے اس ٹائم میں ہم نے تھوڑے بہت. ہاں لیکن اتنا واسٹ ٹاپک ہے نہیں ہوا. اور سر ایک آپ کی پرسنالٹی ماشاءاللہ بڑی پازیٹیو ہے, اور ایک پیشنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر پازیٹیو وائبس دے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسے ہی رکھے, پازیٹیو وائبس ملتی رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں. آئی تھنک وہ پازیٹیوٹی جو ہے بڑی ضروری ہے کہ مریض آپ سے کوئی اچھی بات سننے آتا ہے, اور اگر بالکل نیگیٹو ہو جائے تو مریض ڈپریس ہو کے چلا جاتا ہے, اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ چھوٹے سے 2 گفٹ ہیں آپ کے ساتھ جائیں گے. ایک یہ نلسن والوں کی طرف سے سیونیئر ہے, یہ آپ کے ساتھ جائے گا. ایک چھوٹا سا یہ گفٹ جائے گا. اور اس وقت ہم نے بریک لینی ہے. جی ہم یہاں پہ اجازت ہے, ہم بریک لے سکتے ہیں. تھینک یو, بہت شکریہ آپ آئے سر. اور ہر رمضان آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے. ویسے بھی دل کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوتی رہے, لیکن یہاں پہ ہو جاتی ہے. with a healthy heart. جی آپ بھی thank you so much. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات ایک چھوٹی سی بریک ہے, اور بریک کے بعد ہم احمد سر کے پاس آئیں گے, اور ہمارے باقی بڑے زبردست مہمان ہیں جو دل کی بیماریاں بنا رہے ہیں اس وقت. کہہ سکتے ہیں. یہاں لیں گے چھوٹا سا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شادمان. ہاں جی السلام علیکم. یہ مجھے بتایا ہی نہیں ہے, میں سرپرائز ہوتا ہے. ویلکم بیک ٹو یور اون شو. جی آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شادمان, اور ہم بات کر رہے تھے آپ سے اس سے پہلے کچھ دل کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور بہت انفارمیٹیو تھا. بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تھوڑا سا ڈر بھی لگا کہ اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اب کیا ہے جی ہمارے پاس فلم ہے. وہ ہمارے اکثر بڑے کہتے تھے کہ فلم لائی ایک ڈرامے کرنے پہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہمارے بڑے, جب کوئی گھر میں ٹینشن بڑھ جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے, بچہ باپ کی بات نہ سن رہا ہو, بیوی نخرے کر رہی ہو, بیوی بات نہ سن رہی ہو, شوہر پرابلم میں آ جائے, تو ہمیشہ یہ سننے کو ملتا ہے یار یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہو, یہ نہیں چلے گا بھائی. یار یہ تو بہت بڑی فلم ہے بھائی,
इस तरह को कहने को मिलता है ना, यार मैंने उधर इशारा किया है, मैंने इधर ऐसे कह रहा हूँ यार ये तो बहुत बड़ी फिल्म है यार, सुनो यार इसकी, यार ये सियासतदानों के बारे में सुनना पड़ जाता है। तो बेसिकली आज फिल्म और ड्रामा ये रियल में क्या है, हकीकत में क्या है, इसके ऊपर हमने बात करनी है ख्वातीन और हज़रात। लेकिन इससे पहले एक फिल्म जो बावर्ची खाने में चल रही है, खुशबू आ रही है, उधर भी हमने जाना है कि अब तक उस फिल्म का क्या है वो, यानी वो ब्रेक तक सर्वर पहुंचे, बना हुआ है कि नहीं है? पहुंचेंगे। क्या हाल है अहमद, कहाँ तक पहुंची आपकी फिल्म? एक तो जो बैगन का पुरता था वो तो बन गया है, रेडी है, बस सिर्फ इसको सर्व करना है। सेकंड जो हम सीख कबाब कढ़ाई बना रहे थे उसके लिए भी मैंने क्या किया कि कश्मीर कुकिंग ऑयल लिया, 1 कप, उसमें लहसुन का पेस्ट उसको ब्राउन किया, खुशबू आने के बाद उसमें मसाले ऐड किए, जीरा 1 चम्मच, इसको सुरख मिर्च। टेस्ट कर सकते हैं, नमक शमक कितना है, कुछ इस तरह? हाँ, जिनका नहीं, किसी बच्चे से वो थोड़ी करना है, हो जाता है। लेकिन अब ऐसा है ना कि आपको पता होता है कि 1 किलो अगर आपने एक चीज बनानी है तो आपको ग्रामेज का पता हो कि इतने ग्राम सही, आपने यानी वो आपने पैरामीटर्स पहले से ही उसके वो डिसाइड तय किए होते हैं। दूसरा ये होता है कि घरों में ऐसा होता है, इंग्रेडिएंट्स का जो एक पैरामीटर है। हाँ जी, अब घरों में जब आप आधा किलो कोई चीज बनाते हैं तो टीस्पून यूज करते हैं। सही। अगर आप किलो के हिसाब से चीज बना रहे हैं तो 1 टेबल स्पून यूज डॉक्टर साहब बता गए हैं भाई नमक कम यूज करना है। हाँ, वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, अच्छी बात है। तो कश्मीर अच्छा। कुकिंग ऑयल लिया मैंने 1 कप इसके लिए, सीख कबाब कढ़ाई के लिए, उसमें लहसुन को फ्राई किया, फ्राई करने के बाद उसमें जीरा, गरम मसाला, सुरख मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर शामिल किया। टमाटर आधा किलो के करीब इसमें शामिल किए, मसाला इसका बन रहा है। सीख कबाब को मैंने काट के रखा हुआ है, थोड़ी देर बाद इसमें शामिल करेंगे। सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे, अदरक बारीक काट के वो शामिल करेंगे। कढ़ाई भी तैयार होगी। दूसरी साइड पे अगर आप देखते हैं कि जो बैंगन का भरता था वो भी रेडी है। सही। और ये अफ्तारी में पता चलेगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आप नहीं, वो बताइएगा। उसकी सूरत देख के पता चल रहा है, खुशबू आ रही है, माशाल्लाह, खुशबू से तारुफ हो पता चुका चल रहा है। कि और बहुत अच्छा रिदा ने तो रहता है। कल शायद भिंडी ट्राई ट्राई की थी, बहुत मजे की थी, हालांकि भिंडी से मेरी नहीं बनती है। सही। कल दोस्ती होगी मेरी भिंडी की। चलें, शुक्र है। ठीक है जी, ये रेडी हो गया। और दूध से जो आपने कहा कि जो हमारे पास स्पॉन्सर है मिल्क फील्ड, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में उससे इंशाल्लाह मैं इंतजार करूंगी उसका। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेहमानों का आप इंट्रोडक्शन करवाइए, लेकिन मैं अपने ऑडियंस को एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो आपके हाथ में रिमोट होता है ना, और बड़ा दिमाग आप लोगों का फिरा होता है, टका 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 चेंज कर रहे होते हैं, कभी ड्रामा आ रहा है, कभी क्या चीज़ आ रही है, और आप देखते ही कह देते हैं यार ये क्या लगा हुआ है। आपको नहीं पता कि उसके पीछे एक, यानी जो 10 सेकंड का सीन होता है, 30 सेकंड का जो सीन होता है, 1 मिनट का जो सीन होता है, उसकी पीछे ख्वारी कितनी हुई होती है, उसकी वो लाइटिंग hard और work, वो कितनी, हाँ, शेडोज और पता नहीं डायलॉग डिलीवरी और फिर मुकालमाबाजी, इसके पीछे यानी एक ही वक्त में कितने लोग वहां पर होते हैं, बिल्कुल। और वो सारे लोग आज एक ही वक्त में यहाँ हमारे जमा कर पास लिए मौजूद हमने। हैं। अच्छा, हमारे पास ये फिल्म डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, तो वो लोग जो कि इस वक्त ड्रामा इंडस्ट्री को चलाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, हमने कोशिश की कि इनको बुलाएं, कुछ सवालात करें इनसे, कुछ इल्जामात भी हैं इनके ऊपर, कुछ इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जाने, तो हम वेलकम करना चाहेंगे। सबसे पहले मौजूद है जी फातिमा नजीब साहिबा, जो कि शायरा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, लिरिसिस्ट हैं, और इस वक्त पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के जितने भी ड्रामे हैं उनके OST इन्होंने लिखे होते हैं। माशाल्लाह, ये आप कर रही हैं सारा कुछ। ये घर घर में जो इस वक्त मसला बना हुआ है, थैंक यू वेरी मच, आप आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ बैठे हैं जी वेरी हैंडसम शिराज सिकंदर, जो कि एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, 5 साल से इस फील्ड से वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से? रोजा लग रहा है? अल्लाह का करम, आप बताएं कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत शुक्रिया आपके आने का। अच्छा, अब्बास बिलग्रामी साहब हैं, और इतना इनका मुश्किल तारुफ है, मार्केटिंग से इनका ताल्लुक है। ये है जी मार्केटिंग आर्किटेक्ट और मार्केटिंग नेविगेटर, सही बोला ना मैंने? जी। हाँ, इनको मैंने कहा था आपने इनकार नहीं करना। मतलब मैं जब ही इज ब्रांड यार आर्किटेक्ट। मैं वो जहन में कुछ और आ गया था मेरे। नहीं, वो नहीं, वापस आ जाए। नहीं, मैंने कहा वो किस तरह, मतलब जो है ये तो कॉम्बो नहीं बन रहा। फिर जब इन्होंने पूरा पढ़ा मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अब ठीक है, अब सही है। टेक्निकल काम है। सही। उनके साथ बैठे हैं जी इंतजार हुसैन, जो कि डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और एक एक्टर भी हैं। माशाल्लाह। मॉडल बनने की दे रहे हैं इंतजार। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी आपके आने का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आप आए मैडम, आप आई, एंड थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए, और आज खुल के बातें होंगी, ढेर सारी बातें होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ड्रामा चेंज हो चुका है। स्टार्टिंग में इंतजार जो 80s का था, 90s का था, जो कि एक फैमिली प्लेटफॉर्म हुआ करता था, अब वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है। आपको ब्लेम दे सकते हैं इसका?
नहीं ब्लेम नहीं दे सकते. देखें जैसे जैसे जिद्दत आई वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हुई तो ड्रामा इंडस्ट्री भी चेंज हुई, ये होना चाहिए, राइटर भी चेंज हुए, transformation होनी चाहिए, कंटेंट भी चेंज हुआ, तो काफी तब्दीली आई है. सही. 80s 90s के दिहाई को अगर आप देखें तो अब बहुत तब्दीली आ चुकी है ड्रामा इंडस्ट्री. तो अच्छी तब्दीली है या पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है. आप टीवी चैनल्स देखें कितने ज़्यादा आ चुके हैं एंटरटेनमेंट के, और फिर उनकी व्यूअरशिप देखें आप, फिर ब्रांडिंग्स देखें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, अच्छी तब्दीली है, पॉजिटिव उसमें है, काफ़ी पॉजिटिव है. अच्छा ऐसे ही लगता है कि आप लोग सब जवाब दे सकते हैं कि हम एक भेड़ चाल चल रहे हैं. नहीं इट्स ओके, मेरे माइंड में आया था आपके क्वेश्चन का आंसर, बट आई थॉट कि लेट हिम फिनिश फर्स्ट. देखिए ऑब्वियसली उन्होंने जैसे बड़ी अच्छी बात की कि टेक्नोलॉजी में तो चेंज आया ही आया है, ठीक है, लेकिन आप ये देखें फैमिलीज में कितना चेंज आया है. 80s में फैमिली ही वो नहीं हुआ करती थी जो आज की वेरी फैमिली राइट, वेरी राइट. होना चाहिए. और चेंज जिंदगी का हुस्न है. आप हमेशा एक जैसा नहीं रह सकते, हर चीज को बदलना है. जो नहीं बदलते और ये गिले करके स्टेटस लगाते हैं कि वो बदल गया, गलती आपकी है. आप क्यों नहीं बदले? ये तो पर्सनल बातें हो चेंज तो नहीं, सही कह रहा है. चेंज तो दुनिया का रूल है. हर इंसान बदलेगा, हर शख्स बदलेगा, हर चीज बदलेगी, हर जगह बदलेगी. नहीं बदलोगे रह जाओगे. अरे आज इस्लामाबाद जैसा नहीं है, लाहौर से बदल गया. तो आप है शिराज को तो छेड़ने की देर थी. भाई शिराज को एक देखो है मसले, अच्छा वो चाहता है कि चेंज हो, लेकिन नहीं अब कोई चेंज हो रहा. नहीं, और पूरी फिर दुनिया पुराने change ड्रामों होनी की चाहिए. तरफ चले जाएं हम. आपने बोला अब वारिस उसको तो अपने दौर का families ही नहीं बेस्ट चाहिए. था, नो डाउट. तन्हाइयां अपने टाइम का बेस्ट था. लेकिन इस वक्त भी जितनी तब्दीली आई है ना मार्केट में, आप अभी के प्रोजेक्ट्स देखें, ड्रामे देखें, उनकी रेटिंग्स देखें. मेरे पास तुम हो जैसे देख लें, जैसे सिन्फ़े आहन देख लें आप, तो ब्लॉकबस्टर ड्रामे अब भी आ रहे हैं. अभी आ रहे हैं, और जैसे इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात करने वाले कोई की, और फैमिलीज चेंज हो गई. बेसिकली वो चेंज क्या हुआ है Audience कि बदल गई. अवेयरनेस ऑडियंस बदल गई. अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है. यस. अच्छा मैडम से आप पूछिए पहले. आप कर लें सवाल. नहीं मैं मैडम माशाल्लाह बहुत मुश्किल काम होता है जुमलों को आवाज देना, जुमलों को बुलवाना. यानी कितना मुश्किल होता है कि आपके लिखे हुए जुमले कोई और बोल रहा. जी जी. तो कैसे लिख लेती हैं आप ऐसी मतलब हसास किस्म के जुमले कि जो इतने लोगों को पसंद आ जाते हैं? तो क्या राइटर की भी इर्द गिर्द वही चल रहा होता है, वो लिखता है, या बस होता है कि आमद हो गई? नहीं, इसका ओएसटी लिखने का ताल्लुक आमद से इतना ज़्यादा नहीं होता. सिचुएशन. हाँ जी, सिचुएशन से होता है. डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो बताते हैं कि ये कहानी है, सही. इसमें अगर मजलूम औरत की कहानी है तो आपने रोना धोना डालना है. अच्छा. अगर हंसते मुस्कुराती जिंदगी की कहानी है तो आपने खुशियां बिखेरनी है सही. अपने लफ्जों से. सही. तो वो फिर यही है कि कुछ देर के लिए आपको उसके किरदारों के अंदर खुद को जज्ब करना होता है. पूरी स्टोरी आप पढ़ती हाँ हैं? जी जी बिल्कुल. अच्छा. अब जिस आजकल संगे माह आ रहा है जी. तो उसमें भी यही था कि कहानी बताई गई, फिर उसका ओएसटी मतलब कि उसके मुताबिक, कहानी के मुताबिक एक एक सीन को पढ़ा, गौर किया कि कहाँ पे क्या डालना है, दुखी है, सुख है, जाहिर है सब कुछ मिक्सर है, रोमांस है, तो उसके मुताबिक फिर लिख दिया जो भी होता है. मैडम इसके कितने बंद होते हैं? सॉरी मतलब कितनी शायरी होती है, कितनी लाइंस होती हैं एक ओएसटी की? ये डिफरेंट लोगों की डिफरेंट डिमांड्स होती हैं. कुछ लोग बहुत शॉर्ट लिखवाते हैं, कुछ मतलब कि ड्रामे की ओएसटी कंप्लीट होने के बाद भी उनको चाहिए होता है कि कुछ लिरिक्स हम सिचुएशन के मुताबिक ऐड कर सकें. तो वो जिस तरह कहा जाता है हम तो वो यस सर कहते हैं. मैडम माशाल्लाह फीस तो बहुत होगी, फिर पूरा ड्रामा आपने पढ़ा, पूरा सारा कुछ टाइम दिया. नहीं मैडम इतनी दुखी दास्तान मत छेड़िए. अच्छा होना चाहिए. जालिम है कि मतलब एक ओएसटी जो आपका पूरे ड्रामे को उठा के कहाँ से ब्रुकलिन की गलियों तक ले जाता है. एग्जैक्टली. तो ये आप इंतजार को पूछे ना, ये होते हैं पैनल. लेकिन मुझे वहाँ पे उन्होंने तो नाम ही इंतजार रख दिया, करो इंतजार. अच्छा एक हमारे पास वो सेगमेंट है जी बिल्कुल. मेरे ख्याल में वो सेगमेंट का कह रहे हैं, तो सेगमेंट भी ब्रेक है. किसकी सुनो, प्रोड्यूसर की, कैमरामैन की? ब्रेक. अच्छा प्रोड्यूसर की सुननी है. ख्वातीन हज़रात, ये कल हमारे जो मेहमान आए हुए थे हम उनको बता रहे थे कि ये वाले इशारे होते हैं, भी कह देते हैं ना. तो आज बिल्कुल इधर उधर कैमरा गया हुआ, हमारा कैमरा गया हुआ है. किन से ले? आप में से कौन अब्बास, आप बड़े खामोश बैठे हैं, ब्रेक आप ले लें. मैं ब्रेक ले लूं? हाँ ऐसे करके ब्रेक लेनी है. दिस इज द साइन ऑफ ब्रेक. क्या आप लोग ब्रेक लेते कैसे हैं वैसे? ऐसे ही होता है यहाँ भी छोटा सा ब्रेक. टाइम आउट का है. अच्छा ये एक्चुअली ब्रेक नहीं है, ये एक रिलीफ है ताकि आप अपने घर की जो अफ्तार है उसको देख सकें.
جی خواتین و حضرات، ایک دفعہ پھر آپ کو یہ بریک کے بعد کہتے ہیں جی خوش آمدید. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی رمضان شادمان اسلام آباد گیٹو کی شیشے پہ براہ راست گلاب خان آڈیٹوریم سے. میرے ساتھ عارف قاضی بیٹھے ہوئے ہیں جی، اور میرے ساتھ ہے رضا عمران. ہاں جی ہمارے امام بس وہ ہو جاتا ہے، روزے کا اثر ہوتا ہے. اچھا مہمانوں کے ساتھ تو گفتگو ہو رہی ہے، میڈم کے ساتھ بڑا مزہ آ رہا ہے. ان کو ہمیں لڑوا دیا آپس میں. نہیں لڑوایا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، لیکن وہ کچن ہم نے جانا ہے. کچن ریڈی ہو چکی چیزیں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں نا. جائیں یا نہیں؟ اچھا تھوڑی دیر بعد آ جاتے ہیں سر. اچھا جان ہو رہے ہیں آپ گھر کی کہتی ہے مسئلہ ہی. ہم عباس نظامی صاحب سے بات کر رہے تھے کہ یہ برانڈ مارکیٹنگ وغیرہ یہ بہت زیادہ اس ہائی ٹیک قسم کی چیز ہو چکی ہے. واٹ از برانڈ نیویگیشن؟ اچھا برانڈ نیویگیشن نہیں، اٹس مارکیٹنگ نیویگیشن اینڈ برانڈ آرکیٹیکٹ. اچھا یہ جو سب کچھ سلسلہ چلتا ہے جس کو آپ انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں یا نیوز کہتے ہیں، اس کو چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے یو نو، اور اس پیسے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں وہ ان آرگنائزیشنس کے یا ان ایڈورٹائزر کے ساتھ جو کہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کر سکیں اس انٹرٹینمنٹ کے تھرو جو کہ پیش کی جا رہی ہے. جیسے آپ لوگوں کے سیٹ وغیرہ لگا ہوا ہے اور چیزیں ہو رہی ہیں. جیسے شراز بھی کہہ رہے تھے کہ اگر چینج نہیں کریں گے آپ تو چینج آپ کو چینج کر دے گا. یو نو ڈائناسورس شاید چینج نہیں ہوئے تھے تو آج ایگزسٹ نہیں کرتے. میں ایڈورٹائزنگ کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ایک زمانے میں امریکہ کے اندر جو چیز چلتی تھی ڈراماز جو کہ سلو پیس ڈراماز ہوتے تھے جو ہمارے یہاں شاید پڑوس میں بھی نظر آتے ہیں، کچھ اس کا اثر ہم پہ بھی آیا پاکستان میں بھی، کہ وہ ڈرامے صبح کے وقت کے لیے ہوتے تھے جس وقت خواتین جو تھیں اپنے گھر کے کام کرتی تھیں، عموماً لانڈری کرتی تھیں اس زمانے میں. سو وہ جو لفظ آیا آپ کے یہاں لفظ سوپ کا، وہ بیسکلی وہاں سے ڈرائیو ہوا ہے، کیونکہ اس وقت ڈٹرجنٹ کے ایڈ آیا کرتے تھے اس ڈرامے کے دوران، اور وہ اتنا لمبے ڈرامے ہوتے تھے کہ وہ جو ایک ڈائلاگ ہوتا تھا وہ وہیں پہ رک جاتا تھا اور آپ گھنٹے کے بعد واپس آئیں گے تب بھی آپ کو وہی سننے کو ملتا تھا، چینج سلو پیس. بٹ آج وقت نہیں ہے آپ کے پاس، آپ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اور جو یوتھ ہے خاص طور پہ یو نو، اب آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ آڈینس کی ڈیمانڈ کیا آ گئی ہے یو نو. اب ایکسپوجر کتنا بڑا ہے، نیٹ فلکس کو دیکھ کے جو یوتھ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے وہ تو بہت بڑا چیلنج ہے ود لمیٹڈ ریسورسز ان دس کنٹری. آپ دیکھیں تو آپ کا کام یہاں پہ شروع ہوتا ہے پھر؟ جی اس میں ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ایوینیوز دیکھتے ہیں. دیکھیے اشتہار چلا دینا، اشتہار دیکھ لینا سے کام چل نہیں رہا، ٹھیک ہے. اس کے لیے ایڈورٹائزر کو اور مزید جگہیں چاہیے جس کے تھرو وہ اپنے کنزیومر تک پہنچ سکے. آپ دیکھیے کچھ ایسے پتہ نہیں میں نام لے سکتا ہوں نہیں لے سکتا، لیکن یہ کہ کچھ ایسے برانڈز ہیں جنہوں نے اپنے جو اپنی اسٹریٹجی ہے اس کو چینج کیا ہے، اور وہ صرف اشتہاروں کے تھرو نہیں آ رہے، وہ پروگرامنگ کے تھرو آ رہے ہیں. بالکل، سو دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور پھر لازمی بات ہے کہ سب لوگ ٹی وی تھوڑی دیکھتے ہیں، بہت سے سینما دیکھتے ہوں گے، بہت موویز دیکھتے ہوں گے، بہت سارے کوئی اور تھیٹر دیکھتے ہوں گے. تو یہ شاید یہ ساری چیزیں جو ہے اس طریقے سے ایکسپینڈ ہو گئی. سر ہمارے پاس ایک پیکیج ہے، وہ چلانا بے حد ضروری ہے، بالکل چلائیے، ورنہ وہ نہیں دیں گے ہمیں. تو ہمارے پاس جناب احمد شیر صاحب، یہ ہے میرے خیال میں ملک فیلڈز والوں کی طرف سے سیگمنٹ ہے. سوری سر، میں مجھے پیکیج نہیں کہنا چاہیے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور ان کو ہدف کیا جائے. تو جناب اس طریقے سے ہے کہ ملک فیلڈز والوں کی طرف سے ہمارے پاس ایک سیگمنٹ ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اور آئیے دیکھتے ہیں، میں زیادہ نہیں بولتا ہوں پھر غلط ہو جاؤں گا. السلام علیکم اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس زبردست سیگمنٹ کے اندر which is brought to you by نشاط سٹاش ڈیری لمیٹڈ، اور ان کے بہت ہی زبردست قسم کے جو پروڈکٹس ہیں ملک فیلڈز کا فل کریم ملک، اس کا ایک بہت ہی زبردست قسم کا سیگمنٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. مجھے کہتے ہیں اماد گل، اور آج کی ریسیپی جو ہے بہت ہی زبردست ہوگی. ظاہر بات ہے میٹھے کا ذکر ہو اور میٹھے میں دودھ کا ساتھ نہ ہو تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو آج جناب ملک فیلڈز کے اندر ہم لوگ بنائیں گے بہت ہی زبردست قسم کا جو ان کا فل کریم ملک ہے، اس میں ہم بنانے والے ہیں انڈے کا حلوہ. اور انڈے کے حلوے میں جو چیزیں ہمیں درکار ہوں گی، جن کی ہمیں ضرورت پڑے گی، وہ سب سے پہلے ظاہر بات ہے جی انڈے ہوں گے. انڈے ہم نے تقریباً 6 عدد یہاں پر موجود ہیں، یہ ہم شامل کریں گے. اور اس کے علاوہ اس کے اندر ہم نے حسب ذائقہ چینی شامل کرنی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جناب اگر ڈرائی فروٹس کی ورائٹی آپ لوگ دیکھیں تو بادام موجود ہے میرے پاس، کوکونٹ یعنی کہ کھوپرا موجود ہے. اس کے علاوہ الائچی پاؤڈر شامل کریں گے، تھوڑا سا چٹکی برابر زردہ رنگ جو ہے وہ ہم شامل کرنے والے ہیں. اس کے اندر تھوڑا سا ہمیں آئل چاہیے ہوگا تقریباً 3 to 4 ٹیبل اسپون، اور ساتھ میں ہم شامل کریں گے ملک فیلڈز کا یہ فل کریم ملک
कुदरत से आप तक, और बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी जो है इनकी मार्केट में दस्तयाब है। तकरीबन 78 के करीब इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट के अंदर मौजूद हैं। 10 में से 8 लोगों के घरों में ये प्रोडक्ट जनाब इस्तेमाल होता है, और ये फुल क्रीम मिल्क आप लोग ज़रूर अपनी डाइट का, अपनी क्यूजीन्स का हिस्सा बनाइए, मीठा बनाइए, चाहे आप मशरूबात में इस्तेमाल कीजिए, चाहे अब जनाब अब ईद आ रही है तो ईद के अंदर तो बहुत सारी आप लोगों के पास ऑप्शंस होती हैं कि आप लोग दूध के अंदर बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि थोड़े दिनों पहले ही हमने आप लोगों को कस्टर्ड जो है वो बनाकर दिखाया, ट्राइफल बनाकर दिखाया, दूध सेवइयाँ बनाकर दिखाई। तो आज की रेसिपी भी जल्दी से शुरू करते हैं, इससे पहले कि जनाब टाइम जो है वो ज़रा आगे निकल जाए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हमने क्या करना होगा, हमने यहाँ पे शामिल करना होगा इसके अंदर 1 से 2 तकरीबन टेबल स्पून के करीब ऑयल, और ऑयल शामिल करने के साथ ही हम इसकी आंच जो है थोड़ी सी आहिस्ता कर देंगे। और साथ में हमने क्या करना है कि जो अंडे हैं, अंडे हमने यहाँ पर इसके अंदर, यहाँ पर जो बोल है इसके अंदर हमने डाल देने हैं और इसमें शामिल कर देना है तकरीबन 1 ये जो लीटर वाला पैक है मिल्क फील्ड्स का फुल क्रीम मिल्क, ये हम इसके अंदर शामिल करके और इसको अच्छी तरह हम बीटर की मदद से, या आप कह दीजिए अगर ब्लेंडर में आप लोग कर लें तो बहुत ही अच्छा है, अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लेंगे। और जनाब ये हमने ये जो मिक्सचर हमने बनाया था दूध के साथ अंडों का, ये हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। ऑयल जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ा सा हमने शामिल कर दिया था। आंच अब बिल्कुल हम इसकी दरमियानी रखेंगे और इसको हमने साथ साथ जनाब भूनते चले जाना है। जाहिर बात है ये अंडों का हलवा है, और हलवा जात बेसिकली जो भी हो उसमें ये है कि थोड़ा सा आपको ये कि भूनने में और उसको बनाने में थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है, लेकिन जब उसका आता है एंड प्रोडक्ट और आप उसको जनाब इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, तो इंतहाई एक आप कह लीजिए ज़बरदस्त किस्म का आपको एक तस्कीन बख्श किस्म का एहसास होता है। इतनी माशाल्लाह अच्छी उर्दू के साथ इतनी अच्छी रेसिपी, और साथ में होंगे जनाब मिल्क फील्ड्स फ्रॉम नेचर टू यू, यानी कि कुदरत से आप तक, तो क्या ही कहना। अच्छा, जैसे ही आपने ये देखा कि ज़बरदस्त किस्म का इसका एक लुक आना शुरू हो गया है, थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गया है, तो उसी के साथ हम लोगों ने क्या करना है कि बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी साथ साथ में शामिल कर देने हैं। जैसा कि अगर आप लोग यहाँ पर देख सकें तो यहाँ पर ये जनाब थोड़ी सा इलायची पाउडर था, बिल्कुल एक मामूली सी चुटकी भर मैं इसके अंदर ये शामिल कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आ जाए। साथ ही जी यहाँ पे ये जर्दा रंग था, तो ये भी इसी तरह हम चुटकी भर इसमें शामिल करेंगे ताकि जो इसका कलर है बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का निकल आए। चीनी जैसे कि मैंने आपको कहा कि जी हस्बे जायका, तो हम तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून शुगर जो है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और शक्कर के अलावा अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर जो है आखिर में इसको ऊपर हनी भी शामिल कर सकते हैं। तो ये देखें, ये अब साथ साथ हम इस तरह इसको पकाते जाएंगे, और ये देखिए कि इसका जो लुक है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आना शुरू हो गया है। सेकेंड लास्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसके अंदर शामिल करने वाले हैं ये है जनाब क्योड़ा, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर रोज़ वाटर यानी कि अरके गुलाब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको मज़ीद खुशगवार और एक अच्छा सा एहसास देने के लिए। तो क्योड़ा इसके अंदर मैं शामिल करूँगा तकरीबन 3 to 4 ड्रॉप्स, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना क्योंकि इसकी फिर अपनी एक आप कह लीजिए कि इसका एक टेस्ट उसमें आना शुरू हो जाएगा, और हलवे का जो ओरिजिनल टेस्ट है वो ऐसा ना हो कि कहीं ये क्योड़ा एसेंस जो है उसको किल कर दे या ख़त्म कर दे। ये हमने शामिल किया, और तकरीबन ये वनीला फ्लेवर के अंदर मैं जो है शामिल कर रहा हूँ, और इसका जो एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का एसेंस जो है वनीला का वो इस अंडे के हलवे में वो भी जनाब आ जाएगा। और ये देखिए जैसे जैसे ये पकता जा रहा है इसकी एक लुक बड़ी ज़बरदस्त आती जा रही है, और अगर आप इसको ये कि नॉन स्टिक पैन में बनाएंगे तो इसकी जो ओरिजिनलिटी है या जो इसका ओरिजिनल कलर है वो बिल्कुल जनाब बरकरार रहेगा और ये जलेगा बिल्कुल नहीं। तो ये देखिए, अगर आप देख सकें तो बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का इसका लुक आना शुरू हो गया। जैसे ही ये अपना ऑयल जो है मतलब ये कि अलग कर देगा तो आपका हलवा बिल्कुल रेडी है। आखिर में हम इसको गार्निश करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स की वैरायटी है उसके साथ, और फिर आप इसे सर्व कर सकते हैं। ऑलराइट जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो एक डिज़ायर्ड हलवे का लुक होता है वो इसका जनाब आ चुका है, और ये अगर आप देखें तो जो ऑयल था वो भी इसने जनाब सेपरेट करना शुरू कर दिया है, अलग करना शुरू कर दिया है। तो तकरीबन ये हमारा हलवा जो है रेडी हो चुका है। आंच हम बिल्कुल इसकी आहिस्ता कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसको बिल्कुल छोड़ देंगे ताकि एक ज़बरदस्त सा इसका जो ऑयल की ऊपर एक लेयर जो है वो आ जाए। उतनी देर में आपको एक दफ़ा फिर से बता दिए देते हैं कि आज का जो ये सेगमेंट आप लोग देख रहे हैं इसके लिए जनाब हमारे साथ ताउन किया है निशात सोटाश डेयरी प्रोडक्ट्स ने, और इनकी ये बहुत ज़बरदस्त सी रेंज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मिल्क फील्ड क्रीम के जनाब बहुत ही मिल्क फील्ड्स के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के प्रोडक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। फुल क्रीम मिल्क
कुदरत से आप तक, यानी फ्रॉम नेचर टू यू। बहुत ही ज़बरदस्त 100% जो काऊ मिल्क है ये इसमें जनाब यहाँ पर मौजूद है, और इसके अंदर कोई एक्सेसिवली ऐसी चीज़ें नहीं इस्तेमाल की गई कि जो खुदा ना खास्ता आपकी सेहत को नुकसान पहुँचाएँ। 10 में से 8 जो अफराद हैं उनके घरों में जनाब ये इस्तेमाल होता है, तो आप लोग भी ज़रूर इसके घर में, अपने घर में इसको जनाब इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा सा इसका मुझे रोज़ा लग रहा है तो मेरी बातें जो हैं थोड़ी सी इधर उधर हो जाएंगी, तो कोई बात नहीं, माफ़ कीजिएगा। अफ्तारी का टाइम भी तकरीबन करीब आ चुका है और रेसिपी भी जनाब हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हम जल्दी से यहाँ पर ये सर्व करते हैं, और अगर आप देख सकें तो क्या ही ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है। इसके बाद हम इसको फाइनली जनाब गार्निश करेंगे, गार्निश नहीं करेंगे बल्कि इसके अंदर हम शामिल करेंगे ज़बरदस्त किस्म के ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स के बगैर कोई भी मीठा जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो ये जी हमारा रेडी हो गया है आज का रेसिपी, आज का झटपट किस्म का अंडे का हलवा। और ये जनाब फाइनली अब यहाँ पर हमारे पास जो ड्राई फ्रूट्स मौजूद थे, मेरे पास कोपरा यहाँ पर मौजूद है, ये हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको पकाने में भी शामिल कर लीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका क्रंच जो है उसको आप फील करें तो फिर आप इसको ऐसे आखिर में भी शामिल कर सकते हैं। तो जी आज की रेसिपी रेडी होगी, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिल्क फील्ड्स के ज़बरदस्त से डेयरी प्रोडक्ट्स ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, और इसका भी आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में एक ज़बरदस्ती मज़ीद रेसिपी के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी वेलकम बैक टू रमज़ान शादमान। और जैसे जैसे रोज़े गुजर रहे हैं, ईद की तैयारियां शुरू हो रही हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। तो अगर आप जूतों की शॉपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी आपको क्लाइव शूज़, जिसमें आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी, समर वैरायटी मिलेगी, बल्कि खास तौर पे बच्चों के लिए आपको बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन मिलेंगे। तो मेरा तो ये टेंशन ख़त्म हो चुकी है, मैं आज ही जाऊँगी, लेकर आऊँगी अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए क्लाइव शूज़। आपने खरीदारी कर ली? मैंने नहीं की, लेकिन मुझे लग रहा है कि इनके शूज़ बहुत अच्छे हैं, स्पेशली वो चप्पल जो इनके हैं वो बड़े कंफर्टेबल हैं। और ख़वातीन और हज़रात, रमज़ान में वैसे भी बंदे को झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि एक दफ़ा आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मेरी बात पे आपको यकीन आए ना आए, आप जब खुद प्रोडक्ट को यूज करेंगे उसके बाद आपको मैं समझी आप मेरी तरफ बोल रहे हैं, बात पे यकीन करें। बिल्कुल है, अंधा यकीन है बिल्कुल। अच्छा जी, हम कुछ बात करते हैं अपने मेहमानों से, लेकिन मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ प्लीज? मैंने आपसे क्वेश्चन करना, मुझे ये तो कोई है तो नहीं हमारे पास सेगमेंट या कोई चीज तो नहीं? हाँ सॉरी, मैं गलती है जी मेरी। मैं आऊँगा सर, आपसे क्वेश्चन करूँगा, लेकिन चूंकि हमारा डिश आउट हो गई है जी बिल्कुल, और उसके बाद जो है अब अहमद शेर साहब ने चूंकि जाना भी है। जी स्पॉन्सर हमारे कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनाने वाले हमारे स्पॉन्सर हैं। उनका कहना यह है कि 1962 से मुख्तलिफ किस्म की जो प्रोडक्ट हैं कुकिंग ऑयल में, जो रेंज है इनकी प्रीमियम गोल्ड क्वालिटी है, किनोला है और बनस्पति है। मुख्तलिफ किस्म की डिशेज़ आप बना सकते हैं, और चाहे आप पाकिस्तानी बनाएं, चाइनीज़ बनाएं या कॉन्टिनेंटल बनाएं। आज की जो 2 रेसिपीज़ थी, एक तो बैंगन का भरता और साथ में जो है सीख कबाब कढ़ाई, दोनों बिल्कुल रेडी है। दूसरे हमारे जो स्पॉन्सर है वो सुताश है। सुताश जो है वो तुर्की का लीडिंग डेयरी फॉर्म में जो है एक ब्रांड है, जो कि 1975 से काम कर रहा है, 78 के करीब इनके प्रोडक्ट हैं, और पाकिस्तान में तकरीबन हर 10 में से 8 घरों में इनकी कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो यूज़ होती है। अच्छी है और काफ़ी बेहतर है। मिल्क फील्ड जो है वो काफ़ी दफ़ा मैंने यूज़ किया तो काफ़ी बेहतर है। जबरदस्त। आज हमारा बैंगन का भरता और सीख कबाब कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी है। हाँ जी, एक दफ़ा नादरीन देख भी लें जी, बड़ी मेहनत से ये चीज़ें तैयार हुई हैं और आपको यकीनन एक दफ़ा एंजॉय कीजिएगा। अहमद शेर साहब थोड़ा सा डिश उठा के दिखा वो मैं कह रहा था, आ रही दूंगा, ज्यादा बेहतर लग रहा है। वैसे कैमरामैन हमेशा यही मेरे सर के ऊपर खड़े होते हैं, जब डिश दिखाने का टाइम होता है तो पीछे चली जाते हैं। गिला कर दिया उन्होंने। अच्छी बात है, कहना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, आज हमारे साथ फिल्म ड्रामा के हवाले से, यानी ये जो आप टीवी पे देख रहे होते हैं, ऐसा नहीं है और हमेशा इसी तरह करते हैं, जो ड्रामे चल रहे होते हैं, मुतासर हो जाते हैं। तो मेरा वही क्वेश्चन ये जा रहा था। 2 चीजें मैंने आपसे पूछनी। एक तो मुझे ये बताइएगा, कुछ रात से भी है, मैडम से भी है, सर आपसे भी है, फिल्म और ड्रामा की टेक्निक में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस हमें नजर आएगा एक फिल्म में और एक ड्रामा में? बहुत फ़र्क है। फिल्म एक बड़ा कैनवस है, बड़ी स्क्रीन है, टीवी छोटा कैनवस है, छोटी स्क्रीन होती है, लेकिन इम्पैक्ट ज़्यादा। हमारे यहाँ चूँकि फिल्म के ऑडियंस बहुत कम है, सिनेमा बहुत कम है,
تو ریوائول آتا ہے تھوڑے عرصے کے لیے پھر غائب ہو جاتا ہے, کبھی کووڈ کی نظر, کبھی پروڈیوسرز کی, کبھی ڈسٹریبیوٹر کی نظر, تو ریوائول اس طرح فلم کا آ نہیں سکا. ڈرامہ اس وقت فلم سے, پاکستان کا ڈرامہ بہت بڑا ہو چکا ہے پاکستانی فلم کے مقابلے میں. ایون آپ انڈین فلم کے مقابلے میں بھی دیکھیں تو پاکستانی ڈرامے کا ریونیو, اس کی کاسٹ فلم سے بہت زیادہ ہے. اچھا. اور محنت بھی بہت زیادہ ہے. ہم ڈرامہ نارملی اگر 26 ایپیسوڈ کی سیریل ہے تو ہم اس کو 70 to 75 ڈیز میں شوٹ کر لیتے ہیں, اور ہمیں کوئی 50 to 60 ڈیز اس کی پوسٹ پروڈکشن میں لگ جاتا ہے. ایک دن میں کتنے سین ریکارڈ ہو جاتے ہیں؟ ایک دن میں ایوریج ہماری 10 سے 12 سین کی ہوتی ہے. 10 سے 12 10 سے 12 کب؟ میری دفعہ تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. آپ کی دفعہ کیسے؟ بلکہ ایک ڈرامے میں میں اور ردا اکٹھے پرفارم بھی کر رہے تھے, ایک سیریل میں ہم اکٹھے ہیں, یہ میری بہن بنی ہوئی ہے اس میں. اتنا پیشنس کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے نا. ہم سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہمیں جب ایکٹر کے پاس ٹائم نہیں ہو, اس نے جلدی واپس جانا ہو, کیونکہ اسلام آباد اسٹیشن میں لیڈ ایکٹر مشکل سے آتا ہے, کراچی سے لاہور سے بلوانا پڑتا ہے, تو وہ 5 دن کا کام ہمیں 3 دن میں کرنے کے لیے پھر وہ 15 سے 16 سین کرنا. اسلام آباد میں کیوں نہیں بنایا آپ نے بڑے, مطلب ایسے کہ پہلے ٹائم ہوتا سر, تھا اسلام آباد سے بہت بڑے بڑے آرٹسٹ سارے کراچی چلے گئے ہیں, بلکہ ہم نے تو دوبارہ اسلام آباد میں IR کے فلمز نے, اور ہم نے ایک انیشیٹو لیا کہ ہم سارا کچھ اب اسلام آباد سے ہی کریں گے. میری یہ چوتھی سیریل ہے اسلام آباد سے. صحیح. اور جو میں 3 پہلے کر چکا ہوں, 2 IR کے کی کر چکا ہوں, IR کے فلمز کی. رائٹ. ابھی میری سیریز چل رہی ہے سیاہ سیریز, اس کی کوئی میں تقریباً 30 ایپیسوڈز کر چکا ہوں, اس میں یہ بھی ہے میرے ساتھ. تو میں ایک انیشیٹو لے کے کراچی سے یہاں شفٹ ہوا ہوں. بیسیکلی تو میں امریکہ سے آیا ہوں, میں نے فلم میکنگ پڑھی ہے UCLA سے. اچھا. ہاں, میں نے فلم میکنگ میں ماسٹرز کیا ہے, تو میں امریکہ سے پھر یہاں آ کے حالانکہ اکیڈمی آپ کے گھر میں ہے, اقبال بھائی موجود ہیں, وہ کتنا انفلوئنس کرتے ہیں آپ کو؟ اب حالانکہ میرے سب سے بڑے بھائی اقبال حسین ڈرامہ ڈائریکٹر بھی ہیں, وہ کراچی, اسلام آباد سے کراچی چلے گئے, اور بڑا فورس کرتے ہیں مجھے, بلکہ کل رات کو بھی فون کر کے کہہ رہے تھے کہ یار تو کب کراچی آ رہا ہے. میں نے کہا آپ اسلام آباد کب آ رہے ہیں. میں نے ابھی پچھلی سیریل بھی ان کی بڑا فورس کیا. بجٹ سر بہت ہائی ہو جاتا ہے ایک ڈرامے کا, بڑا زیادہ. سر ڈیپینڈز کاسٹ کے اوپر, لوکیشنز کے اوپر. سٹوری پہ آج کل توجہ کم ہے, چہروں پہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. برانڈز کو لے لیں, بڑے چہرہ لے لیں, سٹوری کو نہیں سر, ایسا بالکل نہیں. کانٹینٹ بہت اچھا ہو گیا. دونوں چیزیں. اچھا نہیں, دونوں چیزیں. دیکھیں گلیمر ڈالنا پڑتا ہے, لیکن کانٹینٹ اچھا ہو گیا. آپ کا اگر فیس پبلک فیس نہیں ہے تو آڈینس رکے گی نہیں اس پہ, تو آپ کو وہ بھی ڈالنا پڑتا ہے. سر آپ بتائیے, تھیم بک رہی ہوتی ہے یا چہرہ بک رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں دونوں چیزیں, جس دونوں کے لیے مارکیٹنگ کی ضرورت ہے. اس چہرے کے لیے بھی مارکیٹنگ کی ضرورت ہے, اور اس تھیم کے لیے بھی مارکیٹنگ کی ضرورت ہے. امریکہ کے اندر جب فلم ریلیز ہوتی ہے تو وہ 1 سال پہلے اپنی کیمپین آن کر دیتے ہیں. تم اپنی دکان کھول لو پہلے. اچھا. میں آپ کو بتاؤں, یہ پاکستان میں ہم بہت لمیٹڈ آڈینس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. دنیا بہت بڑی ہے, دنیا میں بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ ہمارے یہاں بہت سالوں کے بعد آتی ہیں, لیکن اگر ہم اس کو پہلے دیکھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ کی تصویر کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو, اگر آپ نے اس کو فریم سے ہی نہیں کیا ہوا تو وہ تصویر نہیں بک سکتی. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کو پریزنٹ کیسے کرتے ہیں, پوزیشن کیسے کرتے ہیں. امریکہ میں بھی ڈفرینٹ جو اداکار اس وقت ہیں, مطلب فار ایگزامپل بروس ولس ہیں وہ, یا جو آج کل کا ایک ایکٹر ہے, تو فیس دونوں کی جو ہوتی ہے وہ ایک ہی طرح کی ہے یا فرق ہوتا ہے وہاں پر بھی؟ یہ تو فلم کے اوپر پروڈیوسر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا بجٹ لے کر آیا. یہاں پہ بہت زیادہ فرق ہے, کراچی کے اور اسلام آباد کے آرٹسٹ کی فیس کی کیٹیگری میں بہت زیادہ فرق ہے. اسلام آباد کی دیکھیے کمرشل جگہ نہیں ہے, اور اب خیر ہو گئی ہے, ایک زمانے میں تو بالکل نہیں تھی جیسے بات کر رہے ہیں اس میں. بٹ یہاں پہ ایک چیز اچھی مجھے نظر آتی ہے کہ جو ایکٹر ہے یا ٹیلنٹ ہے, اس کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے, منوانے کے لیے, جس کی وجہ سے آپ کے پاس ایک بڑا اچھا ٹیلنٹ نکلتا ہے. شعیب منصور کو آپ سب کے سب جانتے ہیں, اور میرے خیال سے جو کام وہ کر جاتے ہیں تو وہ نظر آتا ہے. اقبال نے بھی بڑا کام کیا میرے خیال سے شعیب صاحب کے ساتھ. جی میں نے ان کا پیپسی والا سانگ میں نے کیا سارا, دل دل پاکستان کا جو نیا جنید جمشید صاحب کا آخری جو سانگ تھا, دل دل پاکستان کا نیو ورژن, وہ میں نے شعیب منصور صاحب کے ساتھ کیا تھا. میرے ہاتھ میں. اچھا ابھی وہ اشارہ پھر ہو رہا ہے سر, شیراز سے اور میڈم سے میں نے بات کرنی تھی, بڑے دل میں باتیں پھنسی ہوئی ہیں, لیکن میں خواتین و حضرات آپ کو بتا دوں فلم میں بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہے, اور اسی فلم کے سٹائل میں کہوں گا ردا سے, ردا ابھی بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, اوئے اوئے انہوں نے جا کے کہہ کہ بریک لون
یہ ہمارے فلموں میں ایسے یعنی چائے بھی اگر اس نے مانگنی ہے دھمکا کے وہ ماں سے جب چائے مانگتا ہے کیسے تو وہ کیسے مانگ رہا ہے ماں اور ماں ڈر رہی کیا پتر کیا مسئلہ ہے کیا کر رہے تم ایلے چاہ اور میں چاہ دے ماں بریک اچھا نہیں میں نے بریک دے ماں تو وہ بریک لے لیں لیٹس ٹیک اے اسمال کمرشل بریک خواتین و حضرات پیٹی بند ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ اور بڑا مزہ آ رہا ہے بریک کے بیچ میں بھی ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ایسی ویسی ایکشن سمیت گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے آپ کو نہیں پتا زیادہ وہ دیکھنے والا ہوتا ہے جو آف دا اسکرین ہوتا ہے آن دا اسکرین تو ہم بڑے پڑھے لکھے سوفسٹیکیٹڈ ماحول میں بڑے ممی ڈیڈی برگر ٹائپ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے سامنے اندر سے ہم سارے ہی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں میڈم سے اچھا فاطمہ جی آپ کچھ بات کرنا چاہیے تھی اپنی شاعری کے حوالے سے تو کچھ کلام 2-3 لائنیں اگر آپ سنانا چاہیں تو دیکھیں شاعر کو آپ کہہ رہی ہیں کلام سنائیں 2-3 لائنیں یہ تو نہ کرنے والی بات ہوئی میں تکلفاً کہہ رہی تھی آپ کے حوالے جی مائک میڈم شاعر سوری میں معذرت کے ساتھ شاعر کیسے اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے ایک ڈرامے کی سچویشن میں اور اس کے لیے وہ لائنز لکھنی شروع کر دیتا ہے یہ شاعر کی قسم کی وہ نہیں ہے عزت نفس کو دھچکا نہیں لگتا نہیں اچھا کیونکہ آپ کو جب کہانی بتائی جاتی ہے تو آپ کہانی کو انجوائے کرتے ہوئے سنتے ہیں اس کردار کو اپنے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اور پھر مزہ آتا ہے لکھنے میں اچھا زیادہ شاعر میں نے جو دیکھے جیسے غالب کی بات کر لیتے ہیں تو اگر ان کو آج کے دور میں کہا جاتا کہ ایک OST لکھیں میں سوچے خدا کا خوف کیجئے غالب تو پھر آپ کو پتا ہے غالب تو سب پہ غالب ہے ویسے وہ کتنا چارج کرتے ہیں نا 10-12 منٹ کی انہوں نے OST لکھی ہاں اور چارج کتنا کرتے ہیں وہ انداز آئیڈیا ہے لیکن کسی آرٹ پلے کے لیے ابھی بھی میرے خیال سے غالب از اے ویری گڈ آپشن ٹو رائٹ لیکن پلے آرٹ بیسڈ ہو اگر آرٹ بیسڈ پلے ہے تو چل سکتا ہے یہ تو شوق نہ بھرنا ہے اچھا وہ بند بھی نہیں رہنا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ اب جیسے دیکھیں میں ایک کریڈٹ دوں گا پڑوسیوں ڈراما میں انہوں نے یہ اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں بے شک بکا ہے یا نہیں بکا نصیر الدین شاہ صاحب کے پڑھتے ہیں غالب کو بالکل اچھا شاعری رہ جائے گی اچھا شاعری نہیں رہنی چاہیے یہ میں آپ کو سناتی ہوں شاعری تھوڑی سی خود کلامی انسان خود سے بھی تو بات کرتا ہے واہ یہ میں نے بھی خود سے ہی بات کی ہے کہ کیا اب بھی بیگ میں رکھتی ہو تم پروین کی خوشبو واہ کیا اب بھی بیگ میں رکھتی ہو تم پروین کی خوشبو اسے پڑھتے سمے یوں ہی کہیں تم کھو سی جاتی ہو دیوانہ اب بھی کرتا ہے فراز و فیض کا جادو واہ دیوانہ اب بھی کرتا ہے فراز و فیض کا جادو یوں ہی دھیمے سروں میں تم رفیع کے گیت گاتی ہو محبت کے بنا جینے سے تم کو سخت وحشت تھی سجا کے خواب آنکھوں میں ابھی بھی مسکراتی ہو محبت کے ہزاروں رنگ آنکھوں میں مہکتے تھے محبت کے ہزاروں رنگ آنکھوں میں مہکتے تھے وہ کیا تھا بات کرتے کرتے اب بھی بھول جاتی ہو زبانی یاد ہوتی تھیں تمہیں غالب کی سب غزلیں زبانی یاد ہوتی تھیں تمہیں غالب کی سب غزلیں کہو گلزار کی نظمیں ابھی بھی گنگناتی ہو کیا اب بھی ہنستے ہنستے بھیگ جاتی ہیں ہنسی آنکھیں کیا اب بھی ہنستے ہنستے بھیگ جاتی ہیں ہنسی آنکھیں الرجی کا بہانہ آج بھی جانا بناتی ہو واہ 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 بہت خوب آج کے دور کے حساب سے آج کے دور کے حساب بیوٹیفل خود کلامی آپ نے اپنے سے کی ہوئی ہے جی خود سے زبردست اچھا شیراز مجھے کتنا مشکل ہوتا ہے ایک کریکٹر نہیں پسند آیا ڈائریکٹر نے کہا یار یہ کریکٹر کرنا ہے اور شیراز نے پڑھا اس نے کہا یار یہ تو میری نیچر میں نہیں ہے بھائی یہ میں کیسے کر سکتا ہوں لیکن اس کو کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے جو پسندیدہ کریکٹر ہوتا ہے اس کو کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے ایکچولی آج کل کمرشلزم کا دور ہے جو کریکٹر لیڈ ہو کرنے کا مزہ اسی کو آتا ہے پھر وہ اچھا ہے یا برا ہے پھر آپ کی پرسنالٹی کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے دیٹ ڈزنٹ میٹر مچ اور سیکنڈلی پرسنلی مجھے وہ کریکٹر کرنا زیادہ پسند ہے جو میں ایکچوئل میں ہوں نہیں
क्योंकि चैलेंजिंग लगता है थोड़ा सा, जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं है जो शहराज की है, जिसमें आपका एक्सेंट वो नहीं है जो शहराज का है, जिसमें आपका गेटअप वो नहीं है जो शहराज का है। जब चेंज है, अगर यही करना है तो वो तो मैं वैसे भी हूँ, उसके लिए आई जस्ट हैव टू बी माई सेल्फ, समथिंग डिफरेंट आई लाइक। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसका अरमान है कि मैं ये करूं और सही बेहतरीन तरीके से करूं और आज तक मुझे ऑफर ही नहीं हुआ? एक्चुअली ऑफर तो नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान में बना ही नहीं है। मुझे इस तरह के कैरेक्टर पे मेरी पर्सनल विश है, शायद मैं कभी फ्यूचर में प्रोडक्शन में जाऊं तो करूं सम सीरीज फॉर वेब, नेटफ्लिक्स में भी अगर वो लेना चाहे। उन लोगों ने पड़ोसियों ने कितनी अच्छी अच्छी सीरीज बनाई जिसमें ये उनके स्ट्रीट क्राइम को उन्होंने, ये गुंडे बदमाश कल्चर को, इवन तमिल में ये भी आपकी जो इस साल की 3 बड़ी हिट है, पुष्पा एंड वो जो भी, आई डोंट नो अगर आप नाम ले सकते हैं या नहीं, वो सब इसी में है। हम लोग अपने अंदरून लाहौर के बदमाशों कल्चर पे कोई गुंडे बदमाश टाइप रोल, गानी पहनी हुई, बंदूकें पकड़ी, वो डींगे लड़के, मतलब सांप पकड़ा हुआ है उसने, वो मूवी में उससे पकड़ के लाया, कहता है बस ले आया क्योंकि अच्छा लग रहा था मुझे, मैं उठा के ले। इस तरह का कुछ कैरेक्टर पाकिस्तान में भी बननी चाहिए ऐसी सीरीज, क्योंकि हमारे यहाँ भी अंदरून लाहौर में बहुत सारे बदमाशी के किस्से हैं। लोफर कैरेक्टर पसंद है या सुलझा हुआ कैरेक्टर पसंद? वो बता आई थिंक लोफर। मैंने वाला बोला ना अपनी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट। अच्छा, आप क्लैरिफाई कर रहे हैं। अपनी जात की नफी करना, जात की नफी करना, बिल्कुल सही। वो जैसे आप ले, आपकी मर्जी है। अच्छा, वैसे मैं एक बात मेंशन करूं, शहराज भी बैठे हुए हैं, हम लोग जो कि बहुत कास्टिंग करते हैं, एवरी डे सेकंड डे ये चल रहा होता है, एक्टर को खुद नहीं पता होता कि उससे क्या परफॉर्म किया जा सकता है। सही। एक्टर बजाते खुद शौक और पैशन जरूर है, मैं भी एज एन एक्टर मुझे पता है, लेकिन ये डायरेक्टर की आंख होती है, और जो प्रोजेक्ट लीड कर रहा होता है, प्रोड्यूसर है या प्रोजेक्ट हेड है या प्रोडक्शन हेड है, उसकी आंख होती है। उसको पता है कि जैसे मैंने रिदा को कास्ट किया, रिदा को नहीं पता था, मैंने इनको खूब रुलाया बहुत। और जब जब ये परफॉर्म कर रही थी, यू बिलीव कि हम कोई 50 लोगों की टीम है आयर के फिल्म्स की, हम सब लोग जो है ना उस सीरियसनेस और उस फील में थे कि वाकई इनकी शायद बच्ची गुम हो गई है। सिचुएशन थी कि इनकी बच्ची गुम है और ये रो रही है, और बाबर अली थे सामने, बड़े सीनियर आर्टिस्ट, बट शी वाज परफॉर्मिंग ब्यूटीफुली, और बाद में बार बार पूछ रही थी मैं अच्छा कर रही थी, अच्छा कर रही थी। एक्चुअली पता नहीं होता कि वो क्या परफॉर्म करेगा। रिहर्सल का कॉन्सेप्ट है अभी? बिल्कुल है रिहर्सल, हमने तो अभी तक ट्रेंड रखा हुआ है। मिलता होगा टाइम रिहर्सल? सम टाइम नहीं मिलता, खत्म हो गया तकरीबन, लेकिन हम पर्सनली अपने लिए कर लेते हैं, अपने लिए कर लेते हैं एक छोटी सी कैमरा रिहर्सल। वो नहीं सुना ही है कि एक जमाने में एक हफ्ता रिहर्सल हुआ करती थी, वो हमने सुना है। अब बात एग्री करेंगे। मैं तो इन दोनों से एक सवाल पूछना चाह रहा था। जी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि एक दफा जब होता है कि आप किसी कैरेक्टर को इतना आउट परफॉर्म कर जाते हैं कि वो आपका बेस्ट कैरेक्टर होता है अपनी जिंदगी का, और एक दफा जब वो हो जाता है तो उससे बाहर निकलना कितना मुश्किल है। मेरे ख्याल से आना ज्यादा मुश्किल है, बाहर निकलना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत सी चीजें आपकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन एक खास जगह पे अटेंशन फोकस करके उस कैरेक्टर में घुसना वो मुश्किल है। वो लेबल नहीं हटता ना, लेबल समटाइम एप्रिसिएशन हो जाए ना तो फिर आप कैरेक्टर से बाहर निकल आते हैं, मुझे लगता है। अच्छा। और परफॉर्म करने के बाद जब आप ऑन एयर चले जाते हैं ना, तो आप खुद भी, आपका सेटिस्फैक्टरी लेवल 50% हो जाता है। जो बिफोर आप कह रहे होते हैं कि मैंने 100% परफॉर्म किया, जब आप खुद को देख रहे होते हैं ना, और हम लोग तो, मैं अक्सर इनको भी बल्कि गलतियां निकालते हैं हम तो। टीवी की दुनिया में सबसे बड़ा उस्ताद टीवी बजाते खुद है। सही। आप जब तक टीवी नहीं देखेंगे आप एक्टिंग नहीं कर सकते। अच्छा, नेपोटिज्म यहाँ पर भी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। As if you don't know। होना चाहिए। अच्छा, टाइम कम है, होना भी चाहिए। सिराज भाई बताइए, एक्टर को क्रिएट, किसी फनकार को क्रिएट किया जा सकता है या नहीं, या एक्टर जो होता है वो एक्टर होता है या नहीं होता तो नहीं होता? आई थिंक थोड़ी बहुत पॉलिश तो हो सकती है। अच्छा, यानी बनाया जा सकता है किसी को? लेकिन एक कड़ी तपस्या के बाद ऑब्वियसली। अच्छा, ठीक है जी, 2 मिनट है जी, बारी बारी कुछ ना कुछ पैगाम देना चाहें आप? सर, आपकी इसी बात को कंटिन्यू करूंगा, हीरा जवाहरी के पास, जौहरी के पास आ जाए ना, सही, तो वो डायमंड कटिंग में आ जाता है। आ जाता है। क्या बात है। राइट प्लेस, राइट प्लेटफॉर्म मिलना एक्टर को बड़ा जरूरी है। राइट टाइम, ऑफ कोर्स, राइट टाइम भी। अच्छा, मैं इससे बिल्कुल हटके एक बात कहना चाहूँगा। जो आपके शेफ अहमद नाम है उनका, अहमद शेख, वो जो बना रहे थे, जब हम एंटर हुए थे स्टूडियो में, तो हमें रोजा ज्यादा लगने लगा खुशबू की वजह से। सो मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूँ। जी, क्या कहना है? कुछ भी नहीं, कोई मैसेज बस दुनिया के लिए। अरे दुनिया पहले ही बहुत समझदार है, इन्हें कोई मैसेज देने की जरूरत नहीं। क्या बात है, इनको क्या मैसेज देना? यार, लोफर वाला कैरेक्टर ऑफर करना है इसमें, क्या पता ये जो कर लें। मैं शेर सुनाऊंगी। जी मैडम। वो शेर है कि
करेंगे इश्क की बातें आहा, तो खुद को खोने का डर है, वाह वाह, वाह वाह वाह, करेंगे दिल की बातें तो मोहब्बत होने का डर है। क्या बात है। यूं ही चलो मौसम किताबों शायरी पे बात करते हैं, जी जी, वाह यूं ही बस कुछ समय तक हाथ थामे साथ चलते हैं। वाह वाह वाह, वाह वाह, वाह, ब्यूटीफुल, वाह। ये मेरा हो गया, ये लाइनें मेरी हो गई हैं। जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, बहुत मैडम ये शुक्रिया। कलार की तरफ से एक गिफ्ट, कलार राइस वाले हैं, ये Thank you आपके so साथ much. जाएगा। एंड ये शिराज आपके लिए मुझे फॉर मी। तारक अजीज शो की याद आ गई। यार ये कभी आपके आप साथ आते, जाएगा। आप आते। थैंक यू सर। ये वाइटल वालों की तरफ से ये सर एक बहुत आपके शुक्रिया। साथ और ये एक आपके साथ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत सबकी आमद का शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। यहाँ पर ये एक फॉर मी का जो गिफ्ट है वो आपके साथ जाएगा, क्योंकि अभी जो है वो टाइम हमारे पास बिल्कुल ना होने के बराबर है। मैंने एक वादा किया था, उस वादे को वफा करना है, लेकिन उससे पहले थैंक यू वेरी मच आप लोग आए। थैंक यू फॉर और हमारी ट्रांसमिशन आज वाकई बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू। बहुत अच्छा थैंक यू लगा। वेरी मच मैडम, Thank you, स्पेशली आपका बहुत शुक्रिया। वैसे तो रोज ही कहते होंगे आप ये, बट थैंक यू। ये पकड़े जैसा काम है। अब्दुल वहीद सैफी साहब हमारे साथ हैं। 12/12/2016 इन्होंने जनाब लाइव हमारी जो ट्रांसमिशन थी उसमें नात का इन्होंने बाकायदा आगाज़ किया था। पढ़ तो उससे पहले भी रहे, लेकिन आए थे फिर दुबई में। इन्होंने कहा मेरा प्लीज़ ज़रूर जिक्र कीजिएगा ज़मरुद बुनेरी साहब के हवाले से कि 2018 में मैंने दुबई में भी K2 TV के ऊपर जो है वो ट्रांसमिशन में नात पढ़ी थी। तो जनाब अब्दुल वहीद सैफी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ज़मरुद साहब को सलाम देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं, ये सामने वो देख रहे होंगे। बहुत बहुत सलाम जी, और बहुत बहुत दुआएं उनके लिए। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, मालिक की ज़ात उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है। बहुत शुक्रिया। और आपकी ये बात उन तक पहुंच गई। ख्वातीन हज़रात, हमें इजाज़त दीजिए। हाँ जी, इधर आ जाते हैं। आज की ट्रांसमिशन में बड़ा मज़ा आया, और चूंकि हमारी अपनी फील्ड से लोग मेहमान थे, रिश्तेदार आए हुए थे, करीबी रिश्तेदार आए हुए थे, तो इसलिए ज़्यादा मज़ा आया। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक मुलाकात होगी आपसे। नाम अपने सही लेने इस दफा। जी, मैं आरिफ महमूद काजी और रिदा इमरान आपसे इजाजत चाहते हैं, लेकिन नाज शरीफ की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। रिदा प्लीज आप भी खुदा हाफिज करिए। अल्लाह हाफिज जी, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। विछोड़े दे मैं सदमे झल्ला या रसूल अल्लाह, करां मैं तेरियां दिन रात गल्लां या रसूल अल्लाह। जदों वेखा कोई जादा मुसाफिर शहर तेरे किवें वगदे होए हंजुआं नू ठल्ला या रसूल अल्लाह, करां मैं तेरियां दिन रात गल्लां या रसूल अल्लाह। हवाए वगदी है
تے آکھیں ہور کی میں نظر گھلاں یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ بچھوڑ دے میں صدمے روز جھلاں یا رسول